بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ میں آفس سے لوٹی تو لاؤنج میں ہی اسے فون پر مصروف پایا۔ اس نے مجھے دیکھ کر وکٹری بنائی تھی اور میں آف موڈ کے ساتھ اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی تھی۔ چادر اتار کر بیگ الماری میں رکھتے ہوئے گھڑی پر نظر پڑی تو سب کچھ بھول بھال کر وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نماز سے فارغ ہوئی تو گھر کی پرسکون فضا میں ارتعاش سا تھا، جس کا مطلب صاف تھا وہ فارغ ہو چکی ہے۔ کچن میں امی جان کب سے مصروف تھیں اور غالباً انہی کی مصروفیت کو کام میں لاتے ہوئے وہ جانے کب سے فون کا بے دریغ استعمال کر رہی تھی۔ میری سلام کے جواب میں انہوں نے ہاتھ پاٹ میری جانب بڑھا دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ آفس میں لنچ ٹائم میں کھانا میرے حلق سے نہیں اترتا۔ میں لنچ ٹائم میں کھانے کی بجائے سنیک، سینڈوچ، فروٹ یا سلاد پر ہی گزارا کر لیتی ہوں، البتہ گھر آ کر ڈٹ کر کھانا کھایا کرتی ہوں۔ آج کیا پکایا ہے امی؟ گاجر، آلو، میتھی کی بھجیا ہے، قیمہ بھی ہے اور اگر ذرا دیر صبر کر لو تو کوفتے بھی بس تیار ہیں۔ وہ سرائیت سے کوفتوں کی گولیاں بناتے ہوئے بنے ہوئے مسالے میں ڈال رہی تھی۔ نہیں، آپ جانتی ہیں چاول کے سامنے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر آج آپ اتنی جلدی کیوں کھانا تیار کرنے کھڑی ہو گئی ہیں؟ میں نے ہاٹ پاٹ میں سے اپنے لیے چاول نکالتے اور فریج سے دہی نکال کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ تمہاری پھپھو جانی کے گھر جانا ہے آج، سعید کی شادی کے سلسلے میں انہیں کچھ مشورہ درکار ہے۔ اگر یہ بات تو آپ رہنے دیتی، میں آ کر بنا لیتی کھانا۔ تم پہلے ہی اتنا تھک جاتی ہو، جاب کرنا آسان کام تھوڑی ہے۔ ذرا بھی حق میں نہ تھی تمہاری جاب کے، مگر تمہارے ابو ہی، بس خدا سمجھے انہیں۔ پہلے انہی کے خدشے پر تم دونوں نے تعلیم حاصل کی اور اب یہ نوکری کی خرافات۔ کم از کم آپ سونیا کو تو مجھ سے کمپیئر نہ کیا کریں۔ گریجویشن تو دور کی بات، اس نے تو انٹر بھی گھسیٹ گھسیٹ کر پڑھا ہے اور گھر کے کام کی تو کوئی امید بھی نہ رکھیے اس سے۔ اگر سونیا کی جگہ میں گھر میں موجود ہوتی تو یوں آپ کو کچن میں گھنٹہ بھر کھڑا رہنا نہ پڑتا۔ تمہاری بات اور ہے، تم میری پیاری اور سمجھدار بچی ہو۔ سونیا میں بچپنا ہے ابھی، خیر ذمہ داری سر پر پڑے گی تو نبھا ہی لے گی۔ آپا جان کا مزاج ٹھنڈا ہے اور یہ ان کی بات مانتی بھی ہے، سمجھا بجھا کر راستے پر لے ہی آئیں گی۔ پہلے تو تمہارے ابو کا بے جا لاڈ پیار میری راہ میں مزاحم ہے، اب تو اللہ سے اٹھتے بیٹھتے یہی دعا ہے کہ جلد از جلد تمہارے لیے کوئی مناسب بر بھیج دے تاکہ تمہارے فرض سے بھی ایک ساتھ ہی سبکدوش ہو جاؤں۔ میری طبیعت بیزار ہو گئی۔ میں کھانا خاموشی سے ختم کر کے کرسی کھسکا کر اٹھ ہی رہی تھی کہ انہوں نے گرم چائے کا مگ میرے سامنے رکھ دیا۔ نہ جانے باتوں کے درمیان انہوں نے کب چائے بنا لی تھی، شاید مائیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، بنا کہے اولاد کی ہر طلب کو جان جانے والی۔ میں اپنا مگ اٹھا کر لاؤنج میں چلی آئی جہاں وہ طوطے کا پنجرا گھما گھما کر اس سے لایانی سی باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا شرم حیا نہیں؟ امی جان کب سے کچن میں مصروف ہیں اور یہ بھی نہیں کہ تم ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ ہی بٹا دو۔ تو امی جان اتنی مشکل پروسیجرز والی ڈشز کیوں بناتی ہیں؟ سچ میرے پلے تو کچھ نہیں پڑتا اور جب میں سمجھ میں نہ آئے تو کچن میں کھڑا ہونا بھی بیکار ہے۔ میرے لیے بھی چائے لے آتی، ڈوب مرو۔ میں اپنا چائے کا مگ اسے تھما دیا تو وہ ہنسی، کیا اسی چائے میں؟ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ میں دوبارہ کچن میں گئی تو وہ خالی تھا، غالباً امی کام مکمل کر کے اب تیاری کی غرض سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے مگ میں چائے انڈیلی اور دوبارہ واپس آئی تو وہ صوفے پر نیم دراز مسکراتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ سنو، کیا پروگرس ہے؟ وہی رفتار ہے بے ڈھنگی۔ اس نے منہ بنایا۔ کزن، یہ بندہ کبھی کبھی سچ مچ مجھے بور کر دیتا ہے، تو جانے دو، ختم کرو اس قصے کو۔ مجھے لگتا ہے میں عادی ہوتی جا رہی ہوں اس کے فون کی، اور جب فیروز کی گھر چلی جاؤ گی تب سوچیں گے۔ ابھی تو فراغت کا بہترین مصروف ہے یہ فون۔ جی بھر کر باپ کی خون پسینے کی کمائی لٹایا کرو اس فون پر۔ نو، وہ ایسے نمبرز پر ہوتا ہے جہاں کی کال چارج نہیں کی جاتی۔ سونیا، تمہیں خوف نہیں آتا؟ اگر میری مخاطب کوئی لڑکی ہوا کرتی تو کیا تمہیں یا فیروز کو اعتراض ہوتا؟ نہیں نا؟ تو بس سمجھ لو یہ صرف فرینڈ شپ ہے جس میں کسی پر گندگی کی آمیزش نہیں ہے۔ فیروز میرا من پسند ساتھی ہے اور تمہارے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے۔ وہ مزے سے پیر ہلا ہلا کر بولی تھی اور میں ہمیشہ کی مانند خاموش ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی کئی بار مجھے لاجواب کر چکی تھی اور میں نے اس معاملے میں اب اسے سرزنش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ اپنے ذہن میں کلبلاتے وسوسوں اور اندیشوں کی تسکین کی خاطر باخبر رہنا ضروری سمجھتی تھی۔ سنو،
وہ ایک اچھا اور معقول انسان ہے، چاہو تو اس سے بات کر کے دیکھ لینا۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ میں لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ آج پیر کا روز تھا اور ہفتے کے ہر دوسرے روز اس کی نائٹ ہوا کرتی تھی، جو مجھ جیسی مزدور پیشہ بندی کے سکون میں جی بھر کے خلل ہوا کرتا تھا۔ کمرہ مشترکہ ہونے کے سبب گھنٹوں بے سکون رہتی تھی۔ سر سے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کر بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزرا ہوں، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔ مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جان میرا، خود سے تنہائی میں ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بت بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، دل میرا دل نہیں خدا کا گھر لگتا ہے۔ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم کر دی ہے، زمین پاؤں پھیلائیں تو دیواروں سے سر لگتا ہے۔ کیا بوریت ہے یار، میں بشیر بدر کی آسمان میں کھوئی ہوئی تھی جب اس نے کتاب میرے ہاتھ سے اچک لی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے پریشان نہ کرو۔ میں نے کتاب اس کے ہاتھ سے لینی چاہی، مگر وہ ہاتھ پیچھے کر کے ورق الٹنے لگی۔ میرے تو پلے نہیں پڑتی یہ شاعری۔ تم لوگ جانے کہاں سے اتنا مضبوط دماغ لے آتے ہو یہ کتابیں ہضم کرنے کے لیے؟ شاعری کے لیے دماغ کی نہیں، ذوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھے تم؟ اور لوگوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہی ہزر فائز اور ان کے بھی دماغ میں اکثر شاعری کے کیڑے کل بلایا کرتے ہیں۔ اونگے بونگے اشعار مجھے سنا کر مرغوب کرنے کی کوشش اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں۔ شاید جانتے نہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ہاں بالکل، وہ اطمینان سے بولی، پھر اچانک آ کر کہا، کیا مطلب؟ میں جواباً کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فون کی مبہم سی بیل نے، آج بدھ کی رات تھی اور 11 بجے کے انتظار میں فون کی بیل مدھم کیے میرے کان کھا رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور میں نے کتاب اٹھا کر ایک بار پھر ورق گردانی شروع کر دی تھی۔ کیا؟ پھر وہی منحوس شاعری۔ اچھا بابا، نہیں کہتی منحوس، مگر پلیز مجھے کوئی نظم سنانے کی کوشش نہ کرنا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک آدھ شعر سے تو کام چل جاتا ہے، مگر پوری نظم ہضم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ بات ہے، اوکے سناؤ پھر۔ میرے کان غیر ارادی طور پر ادھر ہی لگے ہوئے تھے، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اچانک ہی ریسیور میرے کان سے لگا دیا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے پر اس نے میرے لبوں پر انگلی رکھ کر نظروں سے خبردار رہنے کا الارم بجایا تھا۔ میں تجھے چاہتا نہیں، لیکن پھر بھی شب طویل کی خلوت میں تیرے اوقات سوچتا ہوں میں، تیری ہر بات سوچتا ہوں میں، کون سے پھول تم کو باتے ہیں، رنگ کیا پسند آتے ہیں، کھو سا جاتا ہوں تیری جنت میں، دل سے بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ لہجے کی گمبھیرتا نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس نے ایک سانس لے کر دوبارہ کہنا شروع کیا، میں تجھے چاہتا نہیں، لیکن پھر بھی جب پاس تو نہیں ہوتی، خود کو کتنا اداس پاتا ہوں، گم سے اپنے حواس پاتا ہوں۔ میں تجھے چاہتا نہیں، لیکن سوچتا ہوں تو درد ہوتا ہے، دل کو جیسے کوئی ڈبوتا ہے، جس کو اتنا سراہتا ہوں، جس کو اس درجہ چاہتا ہوں۔ اس میں تیری سی کوئی بات نہیں، میں تجھے چاہتا ہوں، بے حد و بے شمار چاہتا ہوں۔ وہ رکا تو کسی طلسم کی طرح اثر ختم ہوا۔ میں نے جھٹ ریسیور سے تھمایا تھا۔ فینٹاسٹک، اس نے غالباً رائے جاننا چاہتی اور سونیا نے مجھے آنکھ مار کر کہا۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ دل کی آواز، مجھے نہیں معلوم تھا کہ دل بھی بولنے پر قادر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اکتا کر لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر سونے کے لیے سکون شرط ہوا کرتا ہے۔ سنو کرن، تم کل چھٹی کر سکتی ہو؟ نہیں، آج کل کام کا بہت برڈن ہے۔ مگر کیوں؟ کل کچھ مہمانوں نے آنا ہے، ابو کے دوست کی فیملی ہے، غالباً امی چاہتی ہیں۔ ان کا مقصد سمجھ کر میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ امی سے کہہ دو کہ میری فکر کرنا چھوڑ دے۔ تم بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے دریافت کیا تو میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ اگر شادیانے بھجوانے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم پر کیوں نہیں پورا ہو جاتا؟ اسی لیے تو وہ زیادہ متفرق ہیں کہ تم سے قبل۔ کیوں؟ یہ کس کی کتاب میں درج ہے کہ میرے ہوتے ہوئے پہلے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ دنیا کا منہ کون بند کر سکتا ہے؟ دنیا کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہنے کی عادت ہوتی ہے۔ کرن، کم از کم تم تو ایسی ہر درمی سے کام نہ لو۔ امی کی پریشانی کا خیال کرو۔ مجھے ان کی پریشانی کا خیال ہے، مگر ان کے اس حل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ مجھے روز روز کے یہ ڈرامے اکتانے لگے ہیں۔ بن سور کر کسی کے سامنے پیش ہو جانا اور پھر ریجیکٹ ہونا کم تکلیف دہ نہیں ہوتا، یہ بار بار ٹوٹ کر بکھرنے کا عمل۔ میں دنوں اپنے پندار کی کرچیاں سمیٹتی رہتی ہوں۔ میرا لہجہ دکھی تھا۔ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، وہ در حقیقت تمہارے لائق نہیں ہوتے۔
حقیقت نہیں، یہ بہلاوا ہے۔ در حقیقت مجھ جیسی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کسی کے معیار کے خانے میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ چاند، چہرہ، ستارہ آنکھوں کے متلاشی جب مایوس ہوتے ہیں تو میں کرچی کرچی ہو جاتی ہوں۔ اب تو میری ذات پر ایک اور ڈھپا لگ چکا ہے۔ جاب کرنے والی لڑکیوں کا کردار بھی تو مشکوک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں بھلے سے جاب شدید ترین ضرورت کے تحت کی جائے، شوق کی خاطر یا یوں ہی اپنی پریشانی جھٹک کر مصروف رہنے کے لیے۔ مڈل کلاس لوگوں کی باتیں ہی ساری، جن کی حیثیت ہی نہیں ہے، سوچ بھی تھرڈ کلاس ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کی پرواہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ بلا وجہ کا کمپلیکس ہے تمہیں، ورنہ ٹھیک ٹھاک دلکش لڑکی ہو تم۔ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس نے اپنے آئیڈیل لڑکی جو خصوصیات ایک بار مجھے گنوائی تھی، ان میں سے ایک بھی مجھ پر نہیں۔ وہ کہتا ہے لڑکی سانولی سلونی ہو، باذوق ہو اور تعلیم یافتہ بھی۔ میں بڑی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ میں یہ خوبیاں کھوجتی رہی۔ تمہیں ضرورت بھی کیا ہے آخر اپنے آپ کو اس کی پسند کے سانچے میں ڈھالنے کی؟ کسی کی پسند ناپسند کو زبردستی اپنے اوپر لاد کر بندہ کسی کا آئیڈیل نہیں بن جاتا، اور نکلی خول بالآخر ٹوٹ ہی جایا کرتی ہے۔ میں تو اس کے معیار پر 100% تمہیں بس، اب اور نہیں۔ کوئی فضول بات نہ کرنا، میں کل کے لیے ہاف لیو لے کر آ جاؤں گی، خوش اور تھوڑی سی جگہ اپنی یہ بوتھی بھی چمکا لینا۔ صدیوں پرانی کسی روح کا گمان گزرتا ہے کبھی کبھی تم پر۔ تم اس زمن میں اپنی ہدایات محفوظ رکھو۔ تم جانتی ہو مصنوعی پن مجھے ایک آنکھ نہیں باتا اور لوگ کھرے پن کو پسند نہیں کرتے۔ خیر تمہاری یہی مہربانی کم ہے کہ تم انہیں شرف باریابی بخشنے پر آمادہ ہو۔ اے سنو، تمہاری اردو اتنی نکھری نکھری سی کیوں محسوس ہو رہی ہے مجھے؟ وجہ تم خود بھی جانتی ہو، ایک بات ذوق چکان کھاتا رہتا ہے میرے، اور اس بد ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا اشارہ فیروز کی جانب تھا۔ وہ صرف سننے پر معمور ہے۔ اس نے بے نیاز بننے کی کوشش کی مگر گالوں پر انار پھوٹ پڑے تھے۔ کل تیار رہنا، اگر تم اپنی شکل غرق رکھنا ورنہ اپنی دال گلنی مشکل ہے۔ وہ ناز سے مسکرا دی اور مجھے معلوم تھا یہ حکم اسے پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہوگا۔ وہ مجھے یہ طور طریقے جی بھر کے کوفت میں مطلع کر دیا کرتے تھے۔ پھر مہمان آ کر چلے بھی گئے اور حسب ذائقہ ایک بار پھر خاموشی۔ امی کی پریشانی سوا ہو چلی تھی۔ ادھر خالہ جان نے شادی کی تاریخ کے لیے دہلیز پکڑ لی تھی۔ وہ زیادہ متفکر یا آزردہ ہوا کرتی تھیں تو میں انہیں سمجھانے بیٹھ جاتی تھی۔ امی آپ تمام پریشانیاں جھٹک کر بسم اللہ کریں، نیک کام میں تاخیر کیسی؟ بیٹا تمہاری حق تلفی ہوگی۔ حق تلفی تو تب ہوتی جب انسان با اختیار ہوتا۔ انسان خدا کی رضا کے سامنے بے بس ہے۔ کاش آپا جان نے سونیا کی بجائے تمہارا رشتہ طلب کیا ہوتا۔ انہیں مورد الزام ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ پچھتانے کی۔ فیروز خالہ جان کا اکلوتا اور لائق بیٹا تھا اور خوبرو بھی سونیا کے ہمراہ اس کی جوڑی خوب سجتی تھی، اور غالباً اس لیے خالہ جان نے مجھے نظر انداز کیا تھا۔ فیروز کی پسندیدگی بھی سونیا ہی کے لیے تھی مگر یہ تذکرہ امی کے لیے مزید دل گرفتگی کا باعث بنتا، اس لیے میں پھر انہیں دلاسے دینے لگی تھی۔ ہر کام کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے سونیا، میرا مقابلہ تو آپ جب خالہ جان اتنا اصرار کر رہی ہیں تو مزید تاخیر مناسب نہیں۔ عصر کی اذان ہوئی تھی تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر امی اٹھ کھڑی ہوئیں مگر کچھ دیر کچن کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد لاؤنج میں آئیں تو انہیں فون سے چپکے پا کر وہی میگزین لے کر بیٹھ گئی۔ عجیب گھامڑ ہے یہ بھی، اب دیکھو ملاقات پر بسر ہے۔ وہ جانے کتنی دیر بعد فارغ ہوئی اور چھوٹتے ہی میرے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا دماغ درست ہے اس کا؟ اور تم ہوش میں تو ہو؟ میرے ہاتھوں کے طوطے چڑیا کبوتر سب اڑ گئے تھے۔ وہ کہتا ہے بس ایک جھلک، بھرپور ملاقات نہیں، اپنے آئیڈیل سے کمپیئر کرنا چاہتا ہے۔ سونیا تم کوئی بیوقوفی نہیں کرو گی، سنا تم نے؟ میں جانتی تھی اس کے بعد کہ اس سے کچھ بعید نہیں، اور جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ خالہ جان میں تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میری شادی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جھلا کر بولی تھی اگر وہ امیدیں سجا بیٹھا ہو تو میں تو انہیں اس کی کوئی امید نہیں دلائی نا۔ پھر بھی ممکن ہے اگر وہ یوں ہی تو ملاقات پر مصر نہیں ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ حد ہوتی ہے بے نیازی کی بھی، مگر تم ایسا ویسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی، سمجھی؟ اور دھیرے دھیرے اسے بتا دو کہ شادی تمہاری ہونے والی ہے۔ یہ کچھ اتنا خاص ضروری بھی نہیں ہے، میری شادی ہو جائے گی تو وہ از خود فون کرنا چھوڑ دے گا۔ ظاہر ہے جب میں فون ہی اٹینڈ نہیں کروں گی تو یہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ زمانہ بہت خراب ہے، اگر وہ انتقام پر اتر آئے پلیز تم کوئی خوفناک بات نہ کرنا۔ ٹھیک ٹھاک معقول بندہ ہے وہ، اور میری چوائس اتنی بری بھی نہیں ہوا کرتی۔
میں نے لفظ چوائس پر بغور اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر جانے کیا کھوجنے کی کوشش کی، مگر وہ لاپرواہی سے طوطے کا پنجرا اٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ سنو، جب میری شادی ہو جائے تو تم سونیا بن کر اس کے فون اٹینڈ کر لیا کرنا، اس نے اچانک کہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں جھلا کر بولی تھی۔ فون پر اکثر لوگوں کو ہماری آواز شناخت کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ یہ جان بھی نہیں پائے گا کہ کڑی بدل گئی ہے، اس نے شوخی سے کہا تو میں نے کشن اسے دے مارا۔ اس روز میں آفس سے لوٹی تو فیروز کو دیکھ کر ساری تکن ہوا ہو گئی تھی۔ خوب مزدوریاں ہو رہی ہیں بھئی محترمہ، یہ جواب آپ کے دھندے خواتین کے بس کی بات نہیں۔ آرام سے گھر بیٹھ کر گرداری کیجیے، اسی قسم کے مشورے آپ اپنی متوقع نصف بہتر کو دیا کریں۔ انہیں تو ہم نے جو ہیں اور جیسی ہیں کی بنیاد پر قبول کیا ہے۔ اس نے مصنوعی ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اب اتنی ٹھنڈی سانس بھی نہ بھرو، خوب سمجھتی ہوں میں تمہاری اداکاریاں۔ وہ جواباً ہولے سے ہنس دیا تھا۔ سونیا اور امی کہاں ہیں؟ خالہ جان تو عصر کی نماز کے لیے گئی ہیں اور سونیا گھنٹہ بھر سے تیاری میں مشغول ہے۔ تیاری کیا؟ کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ بس امی کا ارشاد ہے کہ سونیا کی پسند سے شادی کی شاپنگ کی جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اسے عروسی جوڑا بھی اس کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ بس پھر تو تمہاری خیر نہیں اور نہ ہی تمہاری جیب کی۔ ساری مارکیٹ خرید کر بھی وہ غیر مطمئن ہی رہے گی اور پھر اپنی ہی پسندیدہ شے کو 100 کیڑے نکال کر بعد میں رو کر رد کر دینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ حکم تو کریں، ساری مارکیٹ تو کیا ساری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیں۔ اس کا لہجہ محبتوں سے چور تھا۔ شرم کرو، عمر میں نہ صحیح رشتے میں تو بڑی ہوں نا میں تم سے، سالی بھی تو ہیں آپ ہماری، اور اس حساب سے مذاق کا رشتہ بھی بنتا ہے ہمارا۔ محترمہ سنجیدہ جبین صاحبہ، وہ اکثر و بیشتر مجھے اس قسم کے ناموں سے بلایا کرتا تھا، کبھی مذاقاً یا سونیا کی ضد ہونے پر میرے سکے پن پر مشکوک ہو کر مختلف قیاس آرائیاں کرتا، کبھی مجھے آثار قدیمہ کا کوئی نمونہ قرار دیتا اور کبھی بوڑھی روح، سنجیدہ جبین وغیرہ جیسے القابات سے نوازتا۔ مجھے سونیا کی غیر موجودگی کھٹک رہی تھی۔ کسی اندیشے سے گھبرا کر میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تو اسے فون پر مصروف پا کر سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ وہ گھامڑ گھنٹے بھر سے باہر بیٹھا تھا، تمہارے انتظار میں سوکھ رہا ہے۔ میں نے کریڈل ہولے سے دبا کر کہا تھا، اس سے کہو کچھ دیر مزید انتظار کرے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے جھلا کر اس کے ہاتھوں سے ریسیور لے کر رکھا اور پلگ نکال دیا۔ کسی روز تم سچ مچ پٹ جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، سمجھی؟ اب دفان ہو جاؤ۔ وہ تیار ہی تھی، اسی لیے کھلکھلاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ گھر میں یکدم ہی افراتفری و گہما گہمی کا سما ہو چلا تھا۔ صندوقوں کے منہ کھل گئے تھے۔ امی سونیا کے جہیز کی ہر شے کی تیاریاں خاص اسی کی مرضی اور پسند سے کر رہی تھیں اور اس کا بس نہ چلتا کہ ساری مارکیٹیں سمیٹ کر جہیز کے نام پر لے جائے، کہ گویا امی کو بجٹ کے مطابق جینے کی عادت تھی اور اسی جہیز سے انہوں نے بہت کچھ پس انداز کر رکھا تھا، مگر اس موقع پر وہ سونیا کی کسی بھی قسم کی دل شکنی کے حق میں نہ تھیں، سو وہ دل بھر کر شاپنگ کے نام پر خرچ کر رہی تھی، ہر شے معیاری اور اعلیٰ کوالٹی کی پسند کر رہی تھی کہ زندگی یکدم مصروف ہو چلی تھی۔ آفس سے وہ مشکل چند یوم کی رخصت میسر آ سکی تھی اور اس کے مایوں بیٹھ جانے کے بعد تو حقیقتاً گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ گھر میں ان ماؤ اقسام کے رشتہ داروں کا پڑاؤ تھا۔ ایسے میں اشارتاً ہی اگر میرے بارے میں استفسار کیا جاتا تو امی صد آبر کر رہ جاتی ہیں، اور اگر میں سن بھی لیتی تو انجان بن کر گزر جاتی، بمشکل دل سے اٹھتی ٹیسوں کو دبا لیتی۔ سنو سونیا، تم خوش تو ہونا، نہ جانے میرے لیے اس کی شوخیاں اتنی مشکوک کیوں ہو چلی تھیں۔ اس روز مانجا تھا اور وہ تمام رسومات سے فارغ ہو کر کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ سنو، یہ سوال تم ہزاروں مرتبہ پوچھ چکی ہو اور اب بتا دو کہ اگر جواباً مجھے کوئی عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیا کروں؟ بھنگڑا، بریک ڈانس؟ کیا کروں؟ تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی؟ میں جھلا گئی تھی۔ تمہارا دماغ بلکہ اعضاء پر بھی عفون والا سوار ہو گیا ہے، جبکہ میں 1000 بار بتا چکی ہوں کہ وہ صرف دوست ہے۔ تمہیں دوست بنانے کے لیے کوئی لڑکی نہیں ملی تھی کیا؟ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیئر کرنے والا، جس سے ہم بلا جھجک اپنی ہر چیز ڈسکس کر سکیں اور جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ اگر کرن ڈیئر دوست ایک ہو یا کئی دوست ہوتے ہیں، اور دوستوں کی تعداد اگر زیادہ بھی ہو تو ہر دوست کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ دوستی کو جنس کے ساتھ مشروط رکھنا میری نظر میں تنگ نظری ہے۔ تم نے اسے بتا رکھا تھا کہ تم انگیجڈ ہو؟ نہیں، میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، مبادا وہ یہ نہ سوچے۔
تم اس کی سوچ پر قادر تو نہیں ہو؟ میں چڑ کر رہ گئی تھی. تمہاری یہ ڈپلومیسی تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ. مجھے یقین ہے اپنے رب پر، اس کے بعد اپنی نیک نیتی پر. اگر مقابل ہواؤں میں قلعہ تعمیر کرے تو میں قصوروار نہیں. میں تو اسے کبھی کوئی آس نہیں دلائی. تم یقین رکھو اور بلیو می وہ بے حد نائس بندہ ہے. میری اور تمہاری توقعات سے بھی بڑھ کر مجھے اس کی معصومیت پر پیار آ گیا تو میں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی اور سدا اس کے خوش رہنے کی دعا کرتے ہوئے اس کے تمام یقینوں کے راست ہونے کی دعا کی تھی. کیا مصیبت ہے، میں جھلا کر رہ گئی تھی. اس روز مہندی کا دن تھا. میں فیروز سے لڑ جگر کر حسب منشا نیک وصول کر رہی تھی اور مووی میکر مسلسل مجھے کیمرے کی گرفت میں لیے زج کیے جا رہا تھا. وہ نہ جانے کون تھا. آج مسلسل تیسرا روز تھا اور اس کا کیمرہ مجھ پر سے ہٹتا ہی نہ تھا. پہلے میں نے توجہ نہ دی مگر اب باقاعدہ جھنجھلانے لگی تھی اور چڑ کر اسٹیج سے اترنے لگی کہ فیروز نے چڑھایا اور نیک کا کیا بنے گا. ہار گئیں کیا؟ دلہا بن کر اتنا نہیں بولنا چاہیے، روپ نہیں آتا. میں نے جواباً اسے چڑھایا. اس کے بال تیل سے تر تھے. چہرے پر ہر کسی نے حسب مقدار اوپٹن کا لیپ اپنے فرض سمجھ کر کیا تھا. ارے ابھی کہاں دلہا، فی الوقت تو یہ بکرا بنے بیٹھے ہیں. پیچھے سے کسی منچلے نے کہا تھا. جی ہاں بکرا، اور وہ بھی قربانی کا. کسی نے مزید کہا. دانت بھی گن لیجئے پورے ہیں کہ نہیں. وہاں تو اس کے منچلے دوستوں کا جمع افیر تھا. فکرے پہ فکرہ. میں نے چڑھ کر اپنی دوست نتاشا کو کھوجنا چاہا مگر وہ نہ جانے کہاں کس کھو میں چھپی بیٹھی تھی. میں نروس ہونے لگی تھی. لیجئے جناب، امپائر میدان چھوڑنے پر آمادہ ہے. پھر ایک فکرہ. تمہیں 5000 دینے ہیں کہ نہیں؟ میں نے جھلاک کر پوچھا تھا. گن پوائنٹ پر لیجئے، بخوشی دے دیں گے. اف خدایا، یہ میں کہاں پھنس گئی. پوری ٹیم جمع کر رکھی ہے اپنے حامیوں کی. میں نے فیروز کو گھورا. آپ پر کس نے پابندی لگائی تھی؟ فی الفور جواب تیار تھا اور یوں ہار مان کر اٹھ جانا بھی میری سرشت میں نہ تھا. 5000 سے ایک پائی کم نہ ہونے دیں گے. 2 دینے ہیں تو 2، ورنہ آپ سے لے لیں. یہی نہ؟ ایک مشترکہ کہکہ بلند ہوا تھا. پھر نیک کام میں تاخیر کیسی؟ ادائیگی یکمشت ہوگی انسٹالمنٹ کی صورت میں. توبہ، پورا شیطانوں کا ٹولہ تھا. لینے کے دینے پڑ گئے تھے. میں ہمت کھونے کو تھی کہ شانے پر نرم سا دباؤ محسوس کر کے مڑی. خالہ جان مسکرا رہی تھی. میری دبی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگی تھی اور خالہ جان نے مجھے حسب خواہش نیک دلوا کر ہی دم لیا تھا، جسے وصول کر کے میں نے اسٹیج سے اترنے میں پل بھر کا توقف نہ کیا تھا. جاتے ہو جان جانا، آخری سلام لیتے جانا. پیچھے سے کورس میں گایا گیا اور میں اتر کر بلا وجہ ہی نتاشا پر برس پڑی تھی. رخصتی والے روز سرخ لہنگے میں سونیا غضب ڈھا رہی تھی، اتنی کہ خود میں اسے دیکھ کر حیران تھی. اس کے لبوں پر رقصہ مدھم مدھم مسکراہٹ اس کی حقیقی خوشیوں کی غماز تھی. امی کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں. فیروز کی شوخیاں عروج پر تھیں اور جب فان کلر کے 3 پیس سوٹ میں بنا ٹھنا وہ سونیا کے برابر بیٹھا تھا تو اس خوبصورت جوڑے کو نظر لگ جانے کے خدشے سے خود میں نے بھی نظریں چرا لی تھیں اور خاموشی سے کھسکنا چاہا تھا کہ ایک دراز قامت وجود میرے راستے میں حائل ہوا. ابھی سے میدان چھوڑ رہی ہیں. میں نے نظریں اٹھائیں تو 2 شوخ نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں مووی کیمرہ تھا. ہم نے شادی کی ہے، جنگ نہیں. میں اسے فیروز کا کوئی منچلا دوست سمجھی تھی. شادی آپ نے نہیں، فیروز نے کی ہے. سونیا نے بھی تو کی ہے. میں مزے سے جواب دے کر اترتی چلی گئی تھی بنا اس کے تاثرات جانچے. وہ جو کوئی بھی تھا، تاہم تھی زبردست پرسنالٹی کا. مجھے لگا میں مرغوب ہو رہی ہوں. خصوصاً اس کی گمبھیر آواز خاصی شناسا سی تھی، محسوس ہو رہی تھی. یہ مووی میکر تجھ پر خصوصاً کیوں دیدے گاڑے بیٹھا ہے کیمرے کی اوٹ سے. اف الامان تاڑنے والے. مجھے رسومات کے لیے ایک بار پھر سٹیج پر جانا پڑا اور یہ نتاشا کی سرگوشی تھی. کوئی نہیں، بس ایسے ہی وہم ہے تمہارا. مجھ سے بات نہ بن پا رہی تھی. سچ بتاؤں، اسی سی گرین کاٹن کے ڈریس میں لمبے حسین بال کھولے تم قیامتیں ڈھا رہی ہو. ایک اور سرگوشی. ملیح کا کمال ہے سارا. غازہ اترتے ہی لوگوں کے خیالات بدل جائیں گے. سونیا نے زبردستی مجھے پکڑ دکڑ کر اپنی مرضی سے خوب دھوپا تھاپی کی تھی اور اگر حضرات مستقل مزاج ثابت ہوا تو کیا مطلب. اس بار میں گھوم گئی تھی. یعنی کچھ لوگ ظاہری حسن کے بجائے باطنی حسن پر یقین رکھتے ہیں مگر باطنی حسن کو مووی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی. تیری سادگی و بے نیازی از خود تجھے دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے. مکھن بازی. میں نے اسے جواب دے کر
مووی میکر کو گھورنا چاہا تھا مگر تیز لائٹ کی چنگا چوند اور آنکھیں چدھیا کر رہ گئی تھی۔ ہائے تجھ سے ازلی بیر جو ہے مجھے، نتاشا روٹھ کر اتر گئی تھی تو میں اسے منانے کو لپکی اور میرے بڑھتے قدموں کے ہمراہ حقیقتاً ہی کسی نے سفر کیا تھا یا مجھے ہی ایسا محسوس ہوا تھا۔ سونیا کے جانے کے بعد گھر ایک مخصوص چہکار سے محروم ہو گیا تھا۔ گھر میں عجیب سے سناٹے گونجتے تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ اگرچہ اس دن پھر فضول قسم کے رسائل پڑھنے، فون پر گپیں ہانکنے یا اس قسم کے دوسرے فضول مشاغل کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا، پھر بھی اس کے وجود سے گھر بھر میں رونق تھی۔ امی دن میں کئی بار اسے یاد کر کے آہیں بھرا کرتی تھی۔ خود مجھے اپنا آپ خالی ویران سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی رفتار سے چلتی زبان مجھے کبھی بوریت کا احساس نہ ہونے دیتی تھی۔ یکدم ہی مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، گو کہ وہ گھر میں برائے نام ہی کام کیا کرتی تھی، مگر اب مجھے تمام تر بوجھ امی پر ڈالنا گوارا نہ تھا۔ چونکہ آفس صبح 10 بجے پہنچنا ہوتا تھا، اس لیے میں صبح گھر کا تمام کام خوش اسلوبی سے نپٹا کر آفس سدھارتی تھی۔ آفس سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت تھی تو وقت کے ضیاع اور اضافی تھکن سے بھی محفوظ رہا کرتی تھی، اور لوٹنے پر رات کا کھانا بنا پیشانی پر شکن دیے تیار کر دیا کرتی تھی۔ ہفتے کی 2 چھٹیاں مشین لگا کر کپڑے دھونے اور ہفتہ وار صفائی کی نظر ہو جایا کرتی تھی۔ زندگی لگے بندے معمول کے مطابق ہو گئی تھی۔ امی مجھے دعائیں دیتی نہ تکتی تھی، مگر اب ان کی فکر دو چند ہو گئی تھی کہ جس کا برملا اظہار وہ اٹھتے بیٹھتے کیا کرتی تھی۔ پل بھر کو میرا ذہن اور دل بوجھل ہو کر رہ جاتا تھا۔ ابو کی ریٹائرمنٹ قریب تھی۔ میری جاب سے اگرچہ زندگی کی گاڑی سہل طریقے سے رواں تھی، تب بھی امی صرف میری جاب پر انحصار کرنے کے حق میں نہ تھیں۔ وہ اپنے ازلی سلیقے کو کام میں لاتے ہوئے ہمیشہ میری تنخواہ کے لفافے کو میرے ہی مصروف میں لانے کے لیے اب ایک بار پھر سے جہیز جوڑنے کے لیے کوشاں تھیں۔ گو کہ مجھے ان کے اس ضمن میں دانتوں سے پیسے پکڑ پکڑ کر خرچ کرنے کی ادا ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ مجھے بلا وجہ پائی جوڑ کر نت نئے اشیاء خرید کر گھریلو بجٹ ڈسٹرب کرنا قطعی پسند نہ تھا۔ تاہم علی العلان اس کی مخالفت سے بھی گریز کیا کرتی تھی کہ علم تھا اس زمن میں ایک ایک شے کی خریداری میں ان کے ارمان تھے، سلائیوں بنوائیوں میں ان کی توجہ، ان کی محبت کی گماز تھی۔ ہیلو، میں فون کے قریب ہی بیٹھی میگزین کے اوراق الٹ رہی تھی جب سر شام فون کی بیل ہوئی تھی۔ ہیلو جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ گمبھیر آواز سن کر میں چکنا ہو گئی تھی۔ یہ بھی خوب رہی، یعنی کہ اب آپ سے تعارف کروانا پڑے گا، مس سونیا۔ ہائے، کس ادا پر کس طرح قربان جائیے، پہچان پر ناز تو پہچان جائیے۔ اس دی خاص سے لہ کر اچھے خاصے شیر کا بیڑا غرق کیا تھا۔ پہلے ہی مجھے اس کی آواز خاصی شناسا محسوس ہوئی تھی، مگر اب اس کے بے تکلف انداز پر شناخت کے مراحل پر بر میں طے کیے رہے تھے۔ اسے سرزنش کرنا چاہتی تھی، حقیقت حال سے باخبر کر دینے کا ارادہ بھی کیا، مگر وہی صدا کی احتیاط پسندی غالب آ گئی تھی۔ مقابل کے منفی رویے کا خوف جو پہلے ہی اندر پنجے گھڑے بیٹھا تھا حاوی ہو گیا تھا، اور یہ صرف ایک ثانیے کا عمل تھا جس نے کسی بھی انتہائی قدم سے مجھے باز رہنے کی کوشش کی تھی، اور لمحے بھر کے 1000ویں حصے میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کو شناخت کروانے کے لیے کسی اضافی تردد کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ واضح رہے۔ میں نے چہک کر قصداً سونیا کا انداز تکلم اپنایا تھا، گویا خود اپنا تعارف ہوا۔ باہر کی ہے، مانتی ہیں نا؟ میری خوش فہمی۔ احمق لوگ خوش فہمیوں کی جنت میں ہاتھ سے مسرور رہا کرتے ہیں، سنا تو یہی ہے۔ گویا آپ علی العلان ہمیں احمق کہہ رہی ہیں۔ تحیر بڑا لہجہ تھا، حسن زن ہے آپ کا۔ میں ہنسی۔ کہہ سکتی ہیں آپ، ہماری بے تابیوں سے واقف جو ہے میں، کچھ لوگ ایسے ہی تو ہوتے ہیں، سر بھی قلم کر دیں تو اذیت نہیں ہوا کرتی۔ یہ مثال ہی غلط ہے، سر قلم کر دینے کے بعد اذیت کا احساس ابس ہے۔ آج آپ کی اردو خاصی نکھری سی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ غالباً چونکا تھا چند باذوق لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ مجھے یاد تھا میرے استفسار پر ایک بار سونیا نے یہی جواب دیا تھا۔ ہائے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے۔ اے خدا، یہ حسن والوں کی خوب ادا ہے، بے نیازی، تمام الزام دوسروں کے سر تھوپ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین تھا سونیا ہوتی تو ضرور ہنستی، سو میں بھی ہنستی، بناوٹی ہی صحیح۔ کتنی شگفتہ ہنسی ہے آپ کی، میں بار بار سن بھی نہیں کر سیر نہیں ہوتا، مسحور ہو کر رہ جاتا ہوں۔ اس کی وارفتگی مجھے ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ سونیا کی قوت برداشت پر حیرت تھی اور بے نیازی پر غصہ۔ شاعری کی جانب سے نگاہ ہٹا کر کسی اور جگہ ذہن لگا لیں تو کامیاب تر ٹھہریں گے آپ کیا کیجئے نگاہ، ہمیں ذہن اور دل ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو کر رہ گئے ہیں، ہٹنے پر آمادہ ہی نہیں۔ دل تو باقاعدہ سرکشی پر تلا ہے، وہ
بلا کا حاضر جواب بھی تھا اور بدلہ سیج بھی، بار بار لاجواب ہو کر رہ جاتی، اگرچہ میرا مسلسل اس سے رابطہ رکھنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، تاہم پل بھر میں اس کی خوشگوار باتوں نے میرا موڈ شگفتہ کر ڈالا تھا۔ اس روز سونیا آئی تو میں نے باقاعدہ اسے پیٹ ڈالا، تم انتہائی بیہودہ اور بے غیرت ہو۔ تمہاری تنہائی کا کچھ مداوا ہوا، وہ صورتحال سن کر بہت ہنسی تھی۔ یہ سب تمہارا کیا درا ہے، مجھے کب انکار ہے، مگر اب آئندہ کیا ہوگا یہ سوچنا اب تمہارا کام ہے۔ وہ بدستور مطمئن تھی، یعنی بندر کی بلا طویلے کے سر، یہ بھی ٹھیک ہے، ہماری تو جناب موجیں ہی اپنی مرضی سے کھانا نہ کھانا، جب دل چاہے سونا اور جب دل چاہے اٹھنا، مرضی ہو تو جاگنا۔ تو میڈم آپ کی موجیں کب تک نہ تھیں؟ میکے میں بھی شاید ہی تم نے ڈھنگ سے کچھ کیا ہو، اب شادی کی ہے تو کام کرنے کی عادت ڈالو، خالہ جان کو تو آرام دو۔ میں نے فیروز سے وعدہ لے لیا ہے کہ گھر کے کاموں کے لیے کوئی مستقل ملازمان قریب رکھ دیں گے، محترمہ ملازموں کو ہدایت دینے کے لیے بھی ہنر کا آنا لازمی ہے، تو خالہ جان کس لیے ہیں آخر؟ یعنی وہی رفتار بے ڈھنگی، بالکل 100%۔ پھر جانے اسے کیا یاد آ گیا تھا، سنو تم اس گھامڑ کو اپنے اعلیٰ ذوق نہ سنانے بیٹھ جانا، کیونکہ اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہے میری بد ذوقی کا۔ مجھ سے زیادہ عرصے اس دھوکے بازی کی امید نہ رکھنا، میں صرف 1-2 کالز میں ہی ہمت کر کے آہستہ آہستہ بتا دوں گی میری یعنی سونیا کی شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، تو وہ تو تم پہلی کال پر بھی بتا سکتی تھی۔ مجھے اس کا جوابی رویہ خائف کرتا تھا، میری بار بار یقین دہانیوں کے باوجود کہ اس کے اور کہ میرے رابطے کے درمیان ایسا کچھ نہ تھا۔ اجنبی لڑکے بہت جذباتی ہوا کرتے ہیں، از خود خواہشات کے محل تعمیر کرتے ہیں۔ اوہو نفسیات دان، تم کسی بھی معاملے کو سرسری نہیں لے سکتی، کاش تمہارے جیسی لاپرواہ بے نیاز ہوتی۔ فیروز کھنکار کر کمرے میں داخل ہوا تو ہم دونوں خاموش ہو گئی تھی۔ محترمہ سالی صاحبہ، آج کیا صرف باتوں پر ٹرہانے کا ارادہ ہے؟ اس کی مخاطب میں تھی، جبکہ وار ورفتہ نگاہوں کا مرکز سونیا، جو کہ بے نیازی سے کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ سالی صاحبہ کا اعزاز کیوں نہ کر بخشا گیا ہے مجھے، کیونکہ ان جناب کو پوری گھر والی کا اعزاز جو مل چکا ہے۔ فیروز غالباً اسے اکسانا چاہتا تھا، مگر وہ چڑ گئی تھی۔ فیروز فضول باتیں نہ کیا کریں، یہ میرے دل کی آواز ہے محترمہ، فضولیات نہیں۔ فیروز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً مائنڈ کر جاتا، مگر وہ صوفے پر لیٹ کر گنگنانے لگا تو میں نے کچن کا رخ کیا۔ تم کیوں آ گئیں؟ فیروز اکیلا بیٹھا ہے ادھر۔ کرن پلیز، مجھ سے یہ نمائشی خاطرداریاں نہیں ہوا کرتی، بلا وجہ شوہر کی جی حضوری کر کے اسے سر پر سوار کرنا تاکہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے۔ سسرال میں ہر کسی کے ساتھ نارمل رویہ ہی رکھتے ہیں، چاہیں تاکہ بعد ازاں پروٹوکول میں کمی ہو تو شکایتیں بڑھ کر نفرت کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ شوہر سسرال والوں سے زیادہ توجہ کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے شوہر بیوی کے تعلقات دوستانہ ہی رہنے چاہیے، برابری کی سطح پر، یہ نہیں کہ عورت خدمات و وقار و اثار کی مورتی بن کر ہر جبر و ستم سہتی رہے۔ شوہروں کو آقاؤں کا روپ خود عورتیں ہی دیا کرتی ہیں، ان کی جا بجاز ناز برداریاں کر کے۔ سونیا سچ شکر کرو تم فیروز جیسے ٹھنڈے مزاج والے بندے کے پلے پڑ گئی ہو، وگرنہ کیا بنتا تمہارا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جانے دو، لاؤ مجھے کچھ کام دو تاکہ جلد ڈنر تیار ہو سکے، آدھے سے زیادہ کام تو ہو چکا ہے۔ تمہاری آمد کا فون سنتے ہی میں نے یخنی چڑھا دی تھی، پلاؤ کے لیے کباب بھی بس تلنے ہیں، کسٹرڈ میں فٹافٹ بنا کر فریج میں رکھ دیتی ہوں، رائتا سلاد بھی بنا لیتی ہوں، تم ذرا یہ چاول صاف کر دو۔ میں تیزی سے کام میں مشغول ہو گئی تھی، ان کی واپسی رات گئے تک ہی ہوئی تھی۔ اس روز ہفتہ تھا، میں معمول سے کچھ جلد ہی فارغ ہو گئی تھی، سو آرام سے خالہ جان کے گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہائے کتنی لمبی عمر ہے تمہاری، میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ سچ؟ سونیا میری آواز سنتے ہی پرجوش ہو گئی تھی۔ اور حضرت فائز کا کیا حال ہے؟ پھر کال آئی؟ اس کے لہجے ہی سے اشتیاق عیاں تھا۔ آئی ہوگی، مگر میں گھر پہ کب ہوتی ہوں؟ آفس کے بعد گھریلو دھندے، تو تم اسے جاب کے بارے میں بتا دو تاکہ وہ محسوس وقت پر فون کر سکے۔ اس سلسلے میں میرا ذاتی تو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، اور پھر جاب کا بتانے کی صورت میں چند مزید جھوٹ بولنے مجھے منظور نہیں ہیں۔ تم جانتی ہو جھوٹ بولوں گی تو اور بولنا پڑ جائے گا، جھوٹ نبھانا میرے لیے مشکل ہے۔ سچ ہے، تم جیسی سچائی اور کھراپن میں بہت دیکھ سکتی ہوں، مگر اب اس فائز کو پلیز، یہ فائز نامہ بند کر دو، تمہارے سر پر سوار ہو گیا ہے وہ۔ سر پر تو تمہارے سوار ہے، اب وہ سنو، تم نے لیٹ نائٹ اس سے باتیں کی ہیں نا؟ چھوڑو اس قصے کو، کوئی نئی تازی سناؤ۔ نئی تازی یہ ہے جناب کہ تمہارے لیے ایک پرپوزل پر غور ہو رہا ہے۔ واٹ؟
مجھے علم ہی نہیں ہے اب تک۔ میں حیران رہ گئی، ابھی میں نے امی سے ذکر ہی کب کیا ہے؟ فیروز چاہتے ہیں پہلے اپنی تسلی کر لیں پھر امی کو بتائیں، مگر معصوف کا حدود اربا بھی تو معلوم ہو آخر۔ فیروز کے دوستوں میں سے ہے شاید، شادی پر بھی تو موجود تھے، غالباً میڈیکل لائن میں ہیں، اور معلوم ہے انہوں نے از خود تم میں انٹرسٹ شو کیا ہے۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جہاں تک میری معلومات ہے میں فیروز کے کسی دوست سے آج تک نہیں ملی، مگر انہوں نے تمہیں دیکھ کر ہی تو منتخب کیا ہے۔ ہاں یاد آیا، وہ غالباً شوقیہ مووی میکنگ بھی کیا کرتے ہیں، اور میری شادی پہ انہوں نے ہی مووی بنائی تھی۔ پل بھر میں تمام پردے اٹھتے چلے گئے تھے۔ فیروز کے دوستوں کی معنی خیز چھیڑ چھاڑ، جس میں وہ گہری آنکھوں والا پیش تھا، اور پھر اس کا ٹکرانا، اور سونیا کو چاہتے ہوئے بھی نہ بتا سکی تھی۔ سنو، تمہاری آمد کب تک ہوگی؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ کیوں بہت جلدی ہے؟ اس نے شوخی سے پوچھا، پھر سنبھل گئی تھی۔ کل سنڈے ہے، ممکن ہے کل آنا ہو، مگر تم فی الحال اس معاملے کو مخفی ہی رکھنا۔ فیروز نے مجھے منع کیا ہے، وہ پہلے اچھی طرح چھان بین کر کے تسلی کرنا چاہتے ہیں۔ امی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، اکثر تمہیں یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ میرے جانے سے کون سا کام رک گیا ہے؟ تمہارے جانے سے سارے کام میرے سر پر آ پڑے ہیں، جس کی وجہ سے تمام کام خوش اسلوبی سے نہایت شاندار طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ تمہیں امی کی محبت پہ بھی شک ہے۔ شاید میں آؤں اگر فیروز آمادہ ہوا تب۔ فیروز آمادہ ہو گئے تو او گاڈ، تم سچ مچ مجھے پتی ورتا بنا کر چھوڑو گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو میں بھی ہنستی تھی۔ جانے فون کی بیل کب سے ہو رہی تھی؟ دراصل کچن سے لاؤنج کا فاصلہ کافی تھا، فون کی آواز نہ پہنچ پاتی تھی۔ میں نے دوپٹے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو مس صاحبہ، کیا ہو رہا ہے؟ میں کچن میں تھی، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ مجھے کھانا، میں نے کہہ کر لب دبا لیے۔ سونیا یقیناً اسے اکثر فارغ ہی لگی ہوگی، اور اس زمن میں اس کے استفسار پر یقیناً اس نے کوڑا جواب دیا ہوگا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا نہیں تھی بریانی، جو کہ ایک فرمائشی شے ہے، 4 اور نہ 4 بنانی ہی پڑتی ہے۔ اگر میرے لیے آپ کو بریانی پکانی پڑے تب بھی آپ یہی کہیں گی۔ میرے اندر دور کہیں خطرے کا سائرن بجا تھا، اور مجھے اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس اعلیٰ درجے کے اچکے پن پر میں نے دل کو ڈانٹا ڈپٹا اور دھمکا کر ایک کونے میں بٹھا دیا، پھر بظاہر نارمنڈی لہجے میں کہا تھا، مجھے کھانا پکانا کٹھن محسوس نہیں ہوتا جتنا کہ اس گرم موسم میں کچن میں کھڑے ہونا کو آفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری خاطر کچن میں کھڑا ہونا پڑے تب بھی آپ کو آفت میں مبتلا ہوں گی؟ وہ اپنے موقف سے 1 انچ نہ ہٹا تھا، البتہ لفظوں کے ہیرا پھیر سے اپنا سوال دہرا دیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، سارا اعتماد ہوا محسوس ہو رہا تھا، میرے ذہن نے اڑن بھری تھی، اور سونیا میری جگہ ہوتی تو اس کا جواب ہوتا دوسرے ہی پل۔ میں نے چہ کر کہا تھا، سوری، کیونکہ میرا خانسامہ گیری کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، لطیف سی ہنسی، یوں جیسے میری بات کو اڑا دینے سے محفوظ ہوا ہو۔ سنو، تمہیں ایک نظم سناؤں؟ او گاڈ، پھر وہی نظم، غزل، شاعری کی باتیں۔ شاعری میں تو زندگی کا حسن پوشیدہ ہے بی بی، اور بعض اوقات شاعری مد مقابل تک اپنا موقف یا جذبے پہنچانے کا خوبصورت ترین ذریعہ بھی بن جایا کرتی ہے۔ میری سوچ سمجھ سے تو بالاتر ہے یہ منطق، جس کو جو کہنا ہے وہ سیدھے سادے پیرائے میں بھی تو کہہ سکتا ہے، مگر جوتے کھانے کے امکان کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا۔ نظم یا شعر سنانے کی صورت میں تو بچاؤ کے امکانات بھی ہوا کرتے ہیں۔ نہیں، مگر میں ارد گرد پہلے دل خراش واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ میرے نزدیک تو اظہار احمقانہ ترین فعل ہے۔ جذبوں کی اپنی ایک خوشبو ہوا کرتی ہے جو مقابل تک پہنچ کر اظہار کی زحمت سے بچا لیا کرتی ہے، اور اگر مقابل چشم پوشی پر آمادہ ہو تو وہی پھر آپ کا طریقہ نظم یا شعر کو خوبصورت۔ آپ اتنی جلدی ہار مان رہی ہیں مس سونیا؟ میں اس طویل بحث کو سمیٹنا چاہ رہی تھی۔ بور ہو رہی ہیں کیا؟ موصوف کی طوالت کسی کو بھی بور کر سکتی ہے۔ ارے تو پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اور وہ نظم جو آپ سناتے جا رہے تھے، آپ کو پسند نہیں تو پھر جانے دیجیے، ایسا نہیں، صرف موڈ کی بات ہے۔ تو پھر جب آپ کا موڈ ہو تو بتا دیجیے گا، میں پھر ضرور سناؤں گا۔ یاد رہ جائے گی تو آپ کو نظم ایسے ہی پھر کسی موقع پر سنانے کے لیے۔ کچھ جذبے سینت کر رکھے جانے پر انمول ہو جایا کرتے ہیں مس سونیا۔ یہ ایک لا یعنی سا جملہ اپنے اندر ڈھیروں معنی و مفہوم سمیٹے ہوئے تھا۔ مجھے اپنا وجود ان دیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنی بے بسی پر تاؤ بھی آیا، مگر ایسے ہی موقعوں پر ایک محاورہ کہا جاتا ہے، نہ جانے کہ فتح نہ پائے مانند۔ میں نے ریسیور رکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔
مگر ان غیر رسمی کالز کا ترانیہ اتنا طویل کبھی نہ ہوتا، کبھی کبھی صرف چند منٹ مجھے اپنے ارد گرد پھیلے کاموں کو نپٹانے کی پڑی رہتی، یکسوئی ختم ہو جاتی اور ادھر سے بنا میرے ایکسکیوز کے لائن کٹ جاتی۔ غالباً وہ لمحوں کو پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا۔ مجھے اپنے خوف کا اب شائبہ بھی نظر نہ آتا تھا، اس کا اپنائیت کے ساتھ مخاطب کرنا، اور اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں ٹریپ ہو رہی ہوں۔ مجھ جیسی مضبوط لڑکی ایک لہجے کی گمبھیرتا کی اسیر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ انکشاف خود میرے لیے جذبے کا باعث تھا۔ اس کی مرغوب کن گفتگو میں کبھی سستے پن کی آمیزش نہ ہو سکی تھی۔ بے تکلفانہ لہجے کے باوجود وہ اخلاقیات کی حدود بھی نہ پھلانگ سکا۔ وہ باز ذوق ہی نہیں، ذہین اور حاضر جواب بھی تھا، کیئرنگ بھی۔ کبھی کبھی آواز بھی بدل جاتی تو اس کے لہجے میں تشویش تر آتی۔ جواباً سینکڑوں دعاؤں کے نام اسے ازبر تھے، اور پھر ایک بار کال کر کے خیریت کی بابت دریافت کرنا اس کا خط درجہ کیئرنگ ہونے کا غماز تھا۔ اور جب مقابل از خود ہمیں خصوصی توجہ دینے پر تلا ہو تو کوئی کب تک اپنا دامن چھڑا سکتا ہے؟ مجھے اعتراف ہے کہ وہ چند لمحے مجھے زیست کا حاصل محسوس ہونے لگے تھے، جن کا اب میں لاشعوری طور پر ہی انتظار کرنے لگی تھی۔ یوں نہ تھا کہ میں کوئی عام جذباتی، یوں ہی ہر کسی سے متاثر ہو جانے والی لڑکی تھی۔ میرے کردار کی پختگی، سنجیدگی، سمجھداری اور معاملہ فہمی پر امی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا کرتی تھی۔ ابو نے بلا تامل یوں ہی مجھے جاب کی اجازت دے دی تھی۔ میرا اب تک کا ریکارڈ خاصا صاف ستھرا رہا تھا، مگر حضرت انسان کو یوں ہی تو خطا کا پتلا نہیں کہا گیا۔ بس ایک کام کی ہی لرزش، مجھے صرف ایک پل کی چونک انسان کے تمام سابقہ ریکارڈ کو داغدار کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا میں انہی کمزور لمحات کی زد میں ہوں جو مجھ پر خود اپنے بھروسے کو خاک استر کرنے پر تلے ہیں۔ اس کی ہر کال پر انتہائی تشویش سے دریافت کرنا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جیسے میں اس کا کل ہوں، اور کسی کے کل ہونے کا احساس کتنا جان افزا ہوا کرتا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ اس کے لہجوں میں ڈکی چھپی پسندیدگی مجھ سے میرے تمام تر اختیارات چھین لیتی تھی۔ میں اسیر ہو رہی تھی، اپنی ذات کا اعتماد دھیرے دھیرے کھو رہی تھی، مگر اپنے اوپر ایک مصنوعی خول چڑھا کر اپنے آپ کو ان تمام قید و بند کی صحبتوں سے آزاد نہ کر پائی تھی۔ کچھ کھو جانے کا احساس ہمیشہ حاوی رہا تھا، اور یہ کھو جانے کا خوف اتنا پاورفل تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی لب نہ کھول پاتی تھی۔ اگرچہ یہ دھوکہ دہی میری ذات کا حصہ نہیں تھی، مگر جن جذبوں نے مجھے مغلوب کر رکھا تھا وہ سو اس بے ایمانی کے ارتکاب پر مصر رہا تھا کہ میں ہار جاتی اور بعض اوقات خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتی۔ یہ سراسر ڈپلومیسی ہے، نتاشا نے سن کر کافی واویلا کیا، اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں اس سے کچھ نہ چھپا پاتی تھی۔ بے ایمان اور دھوکہ بازی بھی تو میں نے خاصی غیر جانبدار ہو کر اپنا احتساب کیا تھا۔ سنو، تم پل بھر توقف کیے بنا اس پر حقیقت حال اشکار کر دو۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں، مگر دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بہت کم ہے۔ کرن، تم غلطی کر رہی ہو، سراسر بے ایمانی ہے یہ۔ یار سوچو تو ذرا، وہ تمہیں سونیا سمجھ بیٹھا ہے، اور سنو کیا اس کی سونیا سے ملاقات ہو رہی ہے؟ نہیں، مجھے یقین ہے اگر ایسا ہوتا تو یقیناً میرے علم میں ضرور ہوتا۔ البتہ سونیا کے بیان کے مطابق اس نے ایک بار خواہش ضرور کی تھی، اور اب تم سے ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا نہیں؟ میں نظریں چرا گئی۔ ہاں، بارہا، مگر مجھے ڈر ہے کہ بس تم ڈر ڈر کر اپنی جان گلا لینا۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں، سیدھے سیدھے اس سے کہہ دو کہ تم سونیا نہیں ہو۔ ادھر وہ لڑکی سونیا جس سے ماضی میں وہ بات کرتا رہا ہے تمہاری بہن ہے، اور اب شادی شدہ ہے۔ اگر وہ کسی انتقامی کارروائی پر اتر آئے تو ہم لڑکیاں ہیں، ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، اور سونیا کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے جو تم نے اپنے گرد مشکلات کا جال بن لیا ہے، کبھی اس بارے میں سوچا ہے تم نے؟ سنو، تم اس کا نمبر مجھے دے دو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، تم بلا وجہ پریشان ہونے کی بیماری ہے۔ تم سمجھو گی میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہوں، مگر آئی سویئر میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، اور میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی ضرورت پڑی۔ ہمیشہ ایک مخصوص وقت پر اس کی کال آنا ایک معمول ہے، یہ سچ تھا، لیکن اگر میرے پاس نمبر ہوتا بھی تو میں نتاشا جیسی پارا سخت لڑکی کو دینے سے گریز ہی کرتی کہ اس سے کچھ وید بھی نہ تھی۔ سو ایک بات بتاؤ، سچ سچ۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، یوں جیسے نظروں کے راستے اندر جھانک کر باطن کا سارا حال جان لینا چاہتی ہو۔ اگر حقیقت حال جان کر وہ تم سے بدظن ہو جائے یا گڈ بائے کہہ دے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اور یہیں آ کر میں ٹوٹ جاتی تھی، حوصلہ کھو دیتی تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ مجھ جیسی محبتوں کو متاع سمجھ کر سنبھالنے والی لڑکی کے لیے خاص توجہ یا خصوصی التفات سے دستبردار ہونا اتنا آسان بھی نہ تھا، اور میں
خوف میرے اندر پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ احساس زیاں کے خوف سے میں سن ہو کر رہ جاتی تھی۔ شاید یہیں آ کر ہم تمام لڑکیاں ایک ہی صف میں آ کر کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ کوئی ہم پر خصوصی التفات نچاور کرے، ہم پگھل جاتی ہیں، راہ بدل ہی نہیں سکتی، خواب دیکھنے لگتی ہیں، خواہشوں کے محل تعمیر کرنے لگتی ہیں، پھر ساری دنیا ایک طرف اور وہ ایک دل کو سنبھالنے والا احساس ایک طرف۔ کا نقصان کی سوچ گنوا بیٹھتی ہیں، مقابل کے ہر حامی سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں، بس وہ اور صرف وہ۔ کتنی کم عقل ہوتی ہیں نا ہم ایسی لڑکیاں، اور شاید ہماری اسی خامی اور کمزوری کو صفن مخالف خوب استعمال کیا کرتے ہیں، مشغلہ سمجھ کر دل بہلاتے ہیں، بعض اوقات کھلونا بنا کر کھیلتے بھی ہیں، مگر ہم ایسی نادان لڑکیاں ہمیشہ ہی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ کبھی عبرت حاصل کر کے راہ نہیں بدلتی کہ راہ بدلنا دشوار تر ہے۔ محبتوں سے منہ موڑنا اتنا سہل بھی نہیں ہے، بھلے محبت کا لیبل لگا کر خواب مال پیش کیا جا رہا ہو۔ ہم مال کی کوالٹی پر رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، صرف لیبل پر نظر رکھتی ہیں۔ خواب و لیبل بے وقوف بنانے پر رجانے کے لیے ہی لگایا گیا ہو۔ شاید ہم لڑکیاں یوں ہی ہمیشہ دھوکہ کھاتی رہیں گی، اپنے جذبوں سے مغلوب ہو کر صرف اور صرف محبت کی تلاش میں ہمیشہ ٹوٹتی بکھرتی رہیں گی۔ فیروز نے مناسب جانچ پڑتال اور تفصیلی چھان بین کے بعد پرپوزل امی ابو کے سامنے رکھ دیا تھا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ امی شکرانے کے نوافل ادا کرتے نہ تھک رہی تھیں۔ ابو نے فیروز کا ضامن ہونا ہی سب سے بڑی ضمانت تھی اور میرے اضطراب کو ایک نئی راہ میسر آ چکی تھی۔ اگرچہ سابقہ تجربات مجھے امیدوار آس کا دامن تھامنے سے باز ہی رکھتے تھے، مگر ایک بیکلی سی میرے من میں سما گئی تھی۔ یوں نہ تھا کہ میرے لیے آنے والا یہ پرپوزل انوکھا تھا، مگر اس سے قبل ہمیشہ میں اسی روایتی بے انصافی کا شکار رہی تھی جو کہ اکثر کم صورت لڑکیوں کے حصے میں آیا کرتی ہے۔ امی اس سے قبل بھی میری باری پر سونیا کو ادھر ادھر کروا دیا کرتی تھی۔ اس کی ہیرے کی کنی کی مانند چمکتی دمکتی لاجواب صورت یہ پر نگاہیں رکتی تو پلٹنا بھول جایا کرتی تھی۔ غالباً اسی لیے فیروز کے رشتے کے لیے بھی امی نے حامی بھرنے میں تاخیر نہ کی تھی کہ مگر اس وقت بھی ان کی نیت یہی تھی کہ منگنی کے دوران میرا کوئی مناسب بر تلاش کر کے دونوں کے فرض سے ہمراہی سبکدوش اختیار کر لی جائے، مگر یہ سب ان کے بس میں نہ تھا۔ انہیں مجھ سے قبل سونیا کو رخصت کرنا ہی پڑا، اور اب جبکہ سونیا کا خطرہ ٹل چکا تھا، وہ بہت پر امید تھی۔ میں بھی اس سے قبل ان کی دلی مرادیں پوری ہونے کے لیے دعا گو رہا کرتی تھی، مگر اب جانے کیوں یہ فضولیات ہی لگ رہا تھا۔ تاہم میں نے امی کو مایوس نہ کیا تھا۔ ان کی ہدایت کے مطابق میں پہلے کی مانند سر جھکاتی رہی تھی۔ غالباً دل کو ایک اطمینان سا تھا کہ اس بار بھی سابقہ تجربات سے کچھ کم نہ ہوگا۔ مہمان آئے اور جب گئے تو ان کے رویے ہاتھ سے امید افزا تھے۔ یہ اور بات تھی کہ اب میں نے امیدوں کا دامن تھامنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں بے حس سی ہو چلی تھی۔ توقعات بار بار ٹوٹتی تو انسان توقعات ہی رکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں مایوس نہ تھی، مگر حقیقت پسند ضرور تھی، اور حقیقت کا تقاضا یہی تھا کہ زائد امیدیں وابستہ نہ کی جائیں۔ بعض اوقات وہ گہری نگاہوں اور گمبھیر لہجے والا دل پر دستک دیتا۔ میں سختی سے آنکھیں بیچ لیا کرتی تھی۔ آنکھیں میچ لینے سے دل کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اب اس میٹھی کانوں میں رسگولتی آواز سے وابستہ ہوتا میں اپنے اوپر سے اختیار کھونے لگی تھی۔ میرا وجود اس کے گمبھیر لہجے کے سامنے پانی بن کر بہنے لگا تھا، مگر میں سونیا نہ تھی۔ میں نے اپنی تقدیر کی ڈور رب کے بعد والدین کے سپرد کر رکھی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ مجھے دوسروں کے جذبوں کا مذاق اڑانے کا اختیار حاصل تھا۔ میں شفاف تھی، شفاف ہی رہنا چاہتی تھی۔ کسی کو دھوکے میں رکھنا یا دل آزاری میری سرشت میں نہ تھا۔ اپنے چند جذبوں کے سامنے بے اختیار سہی، مگر مجھے اپنے اوپر جبر کر کے دوستوں کو مان خوشی بخشنے کا ہنر بھی آتا تھا۔ ادھر سے اقرار کیا آیا امی کے پیر زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جہیز کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ بلا کسی توقف و انتظار کے میرے جسم سے کوئی ہولے ہولے روح کھینچنے لگا تھا۔ عجیب سی حالت ہو چکی تھی، یوں جیسے کسی متاع کے لٹنے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہو۔ اپنی پریشانیوں میں گر کر میں نے سونیا کی جانب فون گھما ڈالا تھا۔ مبارک ہو، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ سونیا پلیز تم میرے زخموں پر نمک پاشی نہ کرو، میں نے انتہائی دل گرفتہ لہجے میں کہا تھا۔ اس جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ کس جنجال میں تم نے اپنی جان پھنسا ڈالی ہے کرن؟ پلیز تم ہی مجھے کوئی مشورہ دو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ذہن نصیب، تم جیسی نصیحتوں کی بٹاری اب مجھ سے مشورہ مانگ رہی ہے۔ یار
حسیب شاندار انسان ہے، بے حد نائس بھی، اور دل سے تمہارا متمنی ہے۔ کیا محبتوں سے دستبردار ہونا اتنا ہی آسان ہوا کرتا ہے؟ چھوڑو بھی فضولیات، یہ سب تم چند ہی دونوں میں سب کچھ بھول جاؤ گی، اور ایسے انسان کے لیے جس کا اتا نہ پتا، تو کیا فون نمبر بھی تمہارے پاس نہیں، نام نہ بھی جانے درست بتاتا ہے کہ غلط؟ کیا محبتوں سے دستبردار ہونا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ چھوڑو بھی فضولیات، یہ سب تم چند ہی دنوں میں سب کچھ بھول جاؤ گے، اور ایسے انسان کے لیے جس کا نہ آتا نہ پتا، نہ فون نمبر بھی تمہارے پاس نہیں، نام بھی جانے درست بتاتا ہے کہ غلط؟ یہ سب تم نے خود کیوں نہ سوچا؟ میرے لہجے میں اگرچہ کاٹ تھی، مگر حقیقت یہی تھی، اور یہیں آ کر وہ لاجواب ہو جاتی تھی۔ میں تو ٹھہری صدا کی بیوقوف، مگر تم تو خاصی معاملہ فہم ہو۔ بیوقوف لوگ تو خاصے خوش نصیب ٹھہرے، من مانی بھی کی اور منزل بھی پالی۔ چھوڑو اس قصے کو اور یہ بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے، وہ اکتا گئی تھی غالباً۔ چھوڑو اس قصے کو اور یہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے، وہ اکتا گئی تھی غالباً۔ میں نئی زندگی میں پہلا قدم ایمانداری کے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں سونیا، بھلے اس کے لیے مجھے کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑ جائے۔ یہ تو طے ہے نا کہ وہ گمبھیر آواز اور گہری آنکھوں والا تمہیں پسند ہے؟ دیکھو، سچائی سے جواب دینا، امی ابو نے مجھے تمہاری رضا لینے پر مامور کیا ہے۔ سنو، یہ سب کچھ فی الفور ہونا لازمی ہے کیا؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ تمہارا جو فیصلہ ہوگا مناسب ہی ہوگا، اور یقین رکھو جو تم چاہو گی وہی ہوگا، مگر بلا وجہ تاخیر کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم ڈراپ سین کرنا چاہتی ہو تو آج ہی کیوں نہیں؟ کاش یہ اتنا ہی آسان ہوتا، مگر تم امی ابو کو بتا دو کہ ان کے فیصلے میں ہی میری منشا ہے۔ کرن، تم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، تم غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا، اور سعادت مندی اچھا فعل ہے، مگر یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے جس کے بارے میں رائے دینے کا تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ میں جانتی ہوں سونیا، مگر مجھے اتنا بھی معلوم ہے کہ سایوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے فیصلے میں اکثر و بیشتر ٹھوکریں ہی آیا کرتی ہیں۔ گڑیا بہترین حکمت عملی ہوگی، مگر میں اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرنا چاہتی ہوں سونیا۔ منافقت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر کسی کی زندگی میں شامل ہونے کی سخت کم از کم مجھ میں نہیں ہے۔ گڈ، تم ایک بہترین لڑکی ہو، اور میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو سونیا۔ تم صرف فی الوقت مجھے اپنے اوپر جبر کر ڈالنے کی دعا دو۔ سچ مچ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میرا لہجہ گمبھیر ہو گیا تھا، میں نے فون رکھنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ میرا نام سونیا نہیں بلکہ کرن عبدالرحمن ہے۔ بعض اوقات کوئی لمحہ افریت بن کر ہمیں ڈراتا ہے، مگر وہی لمحہ جب اپنی تمام خوفناکیوں سمیت سامنے کھڑا ہو تو اس کی تمام خوفناکیاں زائل ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ مجھ میں بھی جانے کہاں سے ڈھیروں حوصلہ آ گیا تھا جس نے اس خوفناک لمحے کی تمام تر دہشتیں پل بھر میں زائل کر دی تھی۔ نہ بولنا نہیں، صرف سننا، کیونکہ میرے نہ بولنے نے ہی مجھے مجرم بنایا ہے۔ آج میں نے اپنے آپ سے بھی آنکھیں چار کرتے شرماتی ہوئی بناوٹ دھوکہ بازی بے ایمانی میری سرشت میں نہیں ہے۔ تم یقین نہ کرو، مگر میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ سونیا کی شادی کے بعد پہلی بار تمہاری کال ریسیو کرنے سے قبل میں نے کبھی تم سے دھوکہ دہی کا تصور بھی نہ کیا تھا، اور اس غلط بیانی کا مقصد بھی نہایت شفاف تھا۔ مجھے سونیا عزیز تر ہے، اپنی تمام تر نادانیوں کے باوجود اس کے کردار پر ہلکی سی آنچ سے مجھے گوارا نہیں ہے، اور یقین رکھو وہ بہت سادہ و معصوم ہے۔ اس کی کتابی زندگی کا ایک ورق میرے سامنے آیا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی بارہا کی یقین دہانیوں کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی غیر رسمی تعلق نہ تھا۔ ایک خوف سا میرے اندر پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ جذبے کبھی پابند نہیں ہوا کرتے، کبھی کبھی یہ انتہائی غیر محسوس ہوتے ہیں، اپنی چیڑ پھیلایا کرتے ہیں، مقابل بھی ان جذبوں کی آنچ سے لا علم ہی رہتا ہے۔ سونیا کی یقین دہانی اپنی جگہ، مگر اس سلسلے میں تمہارے رویے سے تو میں لا علم ہی تھی نہ، اور دوسری طرف میں تمہارا رسپانس مجھے خوف زدہ کرتا تھا، اور غالباً تم سے سونیا بن کر گفتگو جاری رکھنے کی وجہ اور بتانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں۔ ہم لڑکیاں ہیں فائز علیشہ مجھے محتاط رہنا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی ہی غلطیوں کے سبب ٹھوکر کھایا کرتی ہیں۔ مجھے ایسی باشعور مضبوط لڑکی بھی آخر جذبوں کے ہاتھوں مار کھا ہی گئی نا، مگر خیر یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تم پہ تمام تر حقیقت حال اشکار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میں ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے جا رہی ہوں، اور سنو، اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میرا جرم اگر قابل معافی ہے تو میں خواستگار ہوں، بہر صورت سر تسلیم غم ہے۔ ہمارے درمیان پہ ماں و وفا تو نہیں جس کے واسطے دے کر میں تمہیں مجبور کر سکوں، مگر ایسا ہوتا بھی تو میں قاصر تھی کہ عزت نفس میرا کل ہے، اور اگر تم کچھ کہنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ میں
ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ کرن، تم جو کوئی بھی ہو تو ہمارے درمیان دوستی تو برقرار رہ سکتی ہے نا؟ ٹیلی فون کی حد تک ہی صحیح، مجھے منافقت منظور ہوتی تو تم پہ حقیقت اشکار کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ فائز، مرد عورت کی دوستی محض ایک دکھاوا ہوتی ہے، در حقیقت دونوں ہی اپنی خواہشات کے تابع ہوا کرتے ہیں، اور دوستی کا لیبل لگا کر خواہشات کی بجا آوری کرنا عام ہے۔ اور تم یقین مانو نہ مانو کہ میں اس کے خلاف ہوں، تو گویا کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ ہماری آخری بات چیت ہے، بالکل 100%، اور اس پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر جانے کب لائن کٹ گئی۔ میرا ضمیر میری حوصلہ مندی پر میری پیٹھ تھپک رہا تھا، مگر دل دہائیاں دینے لگا، میری خود غرضی پر مجھے ملامت کرنے لگا۔ ایک آنسو چمکا تھا میری آنکھ میں، اور پھر محبت کے لاشے پر ماتم کرنے کے لیے لڑکھڑاتا چلا گیا تھا۔ میں نے بھی کوئی پابندی عائد نہ کی تھی۔ اس شام گھر میں رونق عروج پر تھی۔ سونیا سارے گھر میں چہکتی پھر رہی تھی، اور خلاف عادت تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کر مجھے کونے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں فیروز سونیا کی شوخیوں کے جواب میں مسکراتی تو اندر کوئی چیخنے لگتا، آنکھیں بند کرتی تو چمک سے کسی ایک اندیکھا سراپا سوچوں میں آ جاتا، جیسے ذہن و دل سے کھرچ ڈالنے کی خاطر میں اب تک کوشاں تھی۔ ہائے نصیب دشمنا، یہ کچن اور آپ فیروز نے مصنوعی تخیر کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی ہاں، اب میں نے صدقے دل سے خانسامہ گیری کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ سونیا کمر پر ہاتھ رکھ کر خاص سے تفاخر سے اعلان کر رہی تھی۔ سچ شکر، ایک فخر تو کم ہوئی، یعنی کرن خانساموں کا ایک اضافی خرچ بچ گیا۔ جی نہیں، اس خرچ سے میں حسب توفیق شاپنگ کیا کروں گی۔ حسب توفیق شاپنگ؟ پھر تو بندہ گیا کام سے۔ آپ محترمہ چوراہے پر بیچ بھی دیں گی تو سیری نہ ہوگی شاپنگ سے۔ منہ دھو رکھو، تمہیں کون خریدے گا؟ کوئی فری میں بھی نہ لے، بلائے جان ہو سراسر۔ ہائے امی جان، آ کر دیکھیے آپ کے لاڈلے کی اوقات، اس نے دہائی دی تھی، انہوں نے ہی تو میرا ہیرا لال کہہ کر تمہارا ریٹ بڑھا رکھا ہے۔ بچے کبھی سنار کی دکان پر لے کر جائیں تو معلوم ہو ویسٹ کاٹ کر بھی کچرا بچے گا۔ میرے اللہ، مجھ غریب پر دن بھی آنا تھا، یہ تم پہ اس سے بدتر دن آنے والے ہیں، اور تمہیں میں نے بیکری بھیجا تھا، میری جان آرڈر دے آیا، اسنیکس کیک وغیرہ کا۔ مزید کوئی حکم فرما دیجیے۔ اس نے سر جھکا کر طبیعت داری کی انتہا کر دی تھی۔ فوراً سے بیشتر چلتے پھرتے نظر آئیے۔ نادر شاہی حکم نامہ جاری ہوا۔ کچھ دیر ٹھہریے، ذرا دیر تو ان پیاری آنکھوں کو شربت دیدار سے سیر ہونے دیجیے۔ صبح سے صورت کو ترس گیا تھا، تم نے گنجکر بنا رکھا تھا۔ اس نے چہرے پر مسکینی طاری کی تھی۔ کیوں؟ جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر؟ تمہاری اکلوتی بہن نما سالی کی تاریخ مقرر ہونی ہے اور تم ہاتھ پیر چھوڑ دے رہی ہو۔ اس نے خطرناک نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ دلہن اور دلہا صاف بچ جاتے ہیں، ایسے موقع پر خود آرام کرتے ہیں اور دوسروں کو گن چکر بناتے ہیں۔ تمہارے موقع پر کیا تم نے آرام نہیں کیا تھا؟ فون کر کے میرا ناک میں دم کر دیا تھا۔ مائیوں بیٹھ کر بھی میں بار بار فون اٹینڈ کرنے کو دوڑتی، اور کزنز دوستیں جو چھیڑتی سو الگ۔ اب ہر کوئی ہماری اکلوتی سالی صاحبہ کی مانند کنات پسند تو نہیں ہوا کرتا نا۔ حسیب سے ملاقات تو کیا، نظر بھر کر دیکھنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ بیچارہ بر دکھاوے کے لیے آیا تو ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، غلطی ہی سے ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ ان سے کہنا منہ دھو رکھیں، انہیں شرف قبولیت بخشا گیا ہے، یہی کافی ہے۔ وہ بیچارہ تو احسان مندی سے گھڑا جا رہا ہے۔ لڑکیاں میسر نہیں آ رہی تھی نا، اسے فیروز نے اسے چڑھایا تھا۔ لڑکیاں بہت، مگر ہماری بہن جیسی لاجواب و بے مثال لڑکی ملنا ناممکن ہے۔ اس نے اکڑ کر کہا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا شور اٹھا تھا، میرے اندر کوئی دہائیاں دے دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر سب کچھ رسمی طور پر ہو گیا۔ میں نے پھولوں کے زیور پہن کر ان کی خوشبو اپنی نس نس میں اتارنی چاہی۔ صدا اپنے وعدے پر قائم رہنے کا وعدہ کیا تھا، یہ اور بات کے اندر کچھ ٹوٹتا رہا، مگر میں ہنستی رہی، اور یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع نہ تھا کہ آخر کار یہ ہونا ہی تھا۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا؟ سونیا نے اپنا مستقل پڑاؤ ادھر ہی ڈال دیا تھا۔ خالہ جان امی کی دست راست تھیں، اور ایڈوائزر بھی۔ علی الصبح وہ سونیا کو لے کر شاپنگ کی غرض سے نکل کھڑی ہوتی۔ مجھ سے کسی کی بھی شے کی پسندیدگی کے حوالے سے رائے جاننے کی کوشش کی جاتی تو سوائے ہوں ہاں کے کچھ میسر نہ آتا۔ امی میری فطرت اور قناعت پسندی
سے واقف تھیں، اس لیے اپنے طور پر مطمئن ہو کر خریداری کر رہی تھیں۔ نہ جانے ان کے پاس سے اتنا پیسہ کہاں سے نکل آیا تھا، یہ یقیناً ان کی ازلی پس اندازی کی بدولت ہی ہو رہا تھا، وگرنہ ہماری آمدنی محدود ہی تھی۔ میری جاب کے طفیل اگر کچھ پس انداز کیا بھی کیا تھا تو وہ میرے ہی کام آ رہا تھا۔ میں کئی بار امی کے سلیقے پر آفرین بھیجا کرتی تھی۔ فون اکثر خاموش پڑا رہتا، بولتا بھی تو میں نے اس کی آواز پر کان دھرنے چھوڑ دیے تھے۔ امی نے لسٹ خاصی طویل بنوائی تھی، جانے وہ کس زیادتی کا ازالہ کرنا چاہ رہی تھی۔ شادی سے ہفتہ بھر قبل بھی ان کی شاپنگ ختم ہونے میں نہ آئی تھی۔ اس روز مہندی کی رسم تھی اور گھر میں سناٹے گونج رہے تھے۔ امی کا بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، وہ مہندی کی رسم میں شرکت کرنے کی غرض سے نہ جا سکی تھیں۔ غالباً تھکان کے سبب یا میری جدائی کے احساس سے پسمردہ سی، دل گرفتہ سی نظر آ رہی تھیں۔ ہیلو، مجھے چاروں نچار ریسیور اٹھانا پڑا اور دوسری جانب کی آواز سن کر مجھے اپنا تمام تر اختیار کھوتا ہوا محسوس ہوا۔ کرن، کیا میں آپ کو شادی مبارک بھی نہیں کہہ سکتا؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ ہماری آخری بات چیت تھی۔ آپ کا کیا کہا حرف آخر تو نہیں کرن، اور پھر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جذبوں پر بند باندھنا بے حد کٹھن ہے۔ جذبوں کی نمائش کا یہ وقت قطعاً غیر مناسب ہے۔ ارے جانے دیجیے، اس سے لاکھ در جہاں مناسب وقت ہم نے مقرر کر رکھے ہیں جذبوں کی نمائش کے لیے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ بلیک میلنگ سراسر وہ لمحات جن سے میں خائف تھی آخرکار سر پر آ پہنچے۔ مسٹر فائز، آپ کی کوئی بھی بلیک میلنگ کامیاب نہ ہو سکے گی۔ بس آپ نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا تھا، کھیلا، پھینکا یا توڑ دیا اور پھر اپنی نام نہاد مجبوریوں کا ماتم کر کے راہ بدل لی۔ مگر یاد رکھیے گا کرن، میں اتنا غیر مستقل مزاج نہیں۔ میں جس شے کو پانے کی ٹھان لوں پھر آخرکار اسے اپنا کر ہی چھوڑتا ہوں۔ اس کا لہجہ خطرناک ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی ٹانگیں بے جان سی ہوتی محسوس ہونے لگی تھی، آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر اپنے آپ کو صوفے پر ڈھیر کیا تھا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا لہجہ کپ کپا رہا۔ تم ایسی بزدل اور ڈرپوک لڑکی سے کوئی کیا ہی چاہ سکتا ہے؟ میں بزدل نہیں ہوں۔ نہ، میں نے کہنا چاہا مگر آواز کٹ کر رہ گئی۔ ہاں، کہہ دو کہ تم بہت بہادر ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم انتہائی گنی اور خود غرض لڑکی ہو۔ تم نے محض وقت گزاری کے لیے مشغلہ سمجھ کر مجھ سے بات چیت روا رکھی۔ سونیا سے مجھے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ ہمارے درمیان ہمیشہ نہایت صاف ستھرے پیمانے پر بات چیت ہوتی رہتی تھی، مگر تم نے بہانے سے مجھے الو بنایا اور جب مجھ سے بہتر بر میسر آیا تو بہانہ بنا کر راہ بدلنے کی کوشش کی۔ مگر یاد رکھو کرن، راہ بدلنا تمہارے لیے آسان ہوگا، میرے لیے نہیں۔ تم میری روح تک میں سما چکی ہو۔ یہ غلط ہے ہمارے درمیان اگر ایسا تھا بھی تو میں نے کبھی منکشف نہ کیا تھا کہ میری عزت نفس پر کاری وار تھا۔ میں نے بے ساختہ کہہ کر لب چبانے لگی تھی۔ ادھر سے خاموشی چھا گئی اور پھر اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، تم مانتی ہو نا کرن، چاہتوں کے اس سفر میں تنہا نہ تھا۔ اب یہ تمام باتیں حاصل ہیں، اور اگر یہ تمام باتیں میں تمہارے متوقع شریک حیات تک پہنچا دوں تب تو لا یعنی نہیں رہیں گی نا، ہم دونوں آسانی سے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ محبت میں تو لوگوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، یہ ایک حسیب صاحب کیا چیز ہے۔ اس کی معلومات جب نیتوں میں فطور پیدا ہو جائے تو ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر مجھے پہلے کیوں نہ عقل آئی؟ میرے نزدیک دیگر محبتیں اور ان کی خواہشات زیادہ مقدم ہیں، میں نے کھولے سے کہا تھا۔ اور میری آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی فرما دیجیے۔ اس کا لہجہ خطرناک سا تھا۔ ان باتوں کا وقت نہیں رہا، اور جب ان باتوں کا وقت تھا تو مجھے الو بناتی رہیں، مجھ سے سونیا بن کر کھیلتی رہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ کچھ بھی کہیں مگر سن رکھیے کہ میرے لیے اب راہ بدلنا اتنا آسان نہیں رہا۔ میں ہر قیمت پر تمہیں اپنا کر رہوں گا۔ سنا تم نے؟ اس نے سرائیت سے میری بات کاٹ کر کہا تھا۔ اور سنو، کل میں دوبارہ فون کروں گا، تم فیصلہ کر کے رکھنا۔ میں ریسیور رکھ کر بے دم سی ہو کر صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ کیا اتنا سا منہ نکل آیا ہے؟ بالکل زرد پڑ گئی کرن۔ میرا ذہن کافی دیر بعد آوازوں کے مفہوم سمجھنے کے لائق ہوا تھا۔ سونیا جھٹ پٹ میرے لیے دودھ میں گلوکوز گھول لائی تھی۔ نظر لگ گئی ہوگی، روپ بھی تو بہت آیا تھا نا۔ مانجے ہی سے سب تعریفیں کر رہے تھے۔ پہلے پیلے سوٹ میں نکھر گئی تھی۔ خالہ جان کی رائے تھی، مگر جاتے سمے تو ٹھیک ٹھاک ہی تھی، خود میرے کپڑے پریس کر کے دیے۔ اے دلہن، خدا کو مانو، بلا برا وقت کہہ کر آتا ہے۔ لاؤ میں دم کر دوں اور تم ذرا ثابت مرچیں لے کر آؤ نظر اتارنے کے لیے۔ یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے، اگلے گھر کا
خوف ہوا بن کر سر پر ناچتا ہے اور اپنے گھر سے جدائی آٹھ آنسو رلاتی ہے، مگر تم غم نہ کرو، حسیب بہترین لڑکا ہے، خوش بھی بہت ہے، دلہا بن کر بھی چہک رہا تھا۔ سونیا سے تو نیک پر خوب تکرار ہوئی تھی، ادھر اس کی دوستوں کی پوری پٹالین تھی اور ادھر سونیا تنہا، مگر سونیا بھی کچھ کم تھوڑی ہے، خوب تکرار ہوئی اور بالآخر منہ مانگا نیک وصول کر کے ہی جان چھوڑی اس نے۔ سونیا کے جانے کے بعد وہ غالباً میرا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ سونیا سرخ مرچیں لے آئی تھی، انہوں نے نظر اتاری، دم کیا اور اپنے طور پر مجھے شانت کر کے لٹا دیا، مگر سکون و اطمینان اب میرے مقدر میں کہاں تھا۔ پرسکون ہو کر بھرپور نیند لو، کل تو افراتفری رہے گی، سپہر پارلر بھی جانا ہوگا، اطمینان ہی کہاں ہوگا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی، میرا اطمینان تو دبے پاؤں رخصت ہو چکا تھا کہ تصور کے ہمراہ ایک برچھی بھی سینے میں اتر گئی تھی، اور شاید ایسی ہی کوئی رات ہوتی ہوگی جس میں دعا کی جاتی ہوگی کہ کبھی سحر نہ ہو۔ ایک گرم آنسو چپکے سے میرے گال سے لڑکتا تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ آخر ہم ایسی باشعور مضبوط لڑکیاں بھی محبت کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہیں، مگر شکوہ کس سے کریں جب غلطی سراسر اپنی ہی ہو۔ مگر دعا، ہاں دعا تو کی جا سکتی ہے اس مالک کو نین سے جو ہزاروں بار کی معافی پر بھی بھٹکنے والے انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ میری نیت میں کھوٹ نہ تھا، نہ خلوص میں بناوٹ، مگر میں پھر بھی چند لمحوں کی زد میں آ گئی تھی کہ بشر تھی، بشر جو خطا کا پتلا ہوا کرتا ہے، اور اس روز ہر پل میں ایک ایک آہٹ پر چونک رہی تھی۔ ہم ایسے گناہگاروں کے لیے رب صحبت موقف نہیں کیا کرتا۔ فون کی ہر بیل پر دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا جاتا تھا۔ میں چپ گھر والوں کے خوشیوں سے منور چہرے دیکھ کر اپنے اندر کا خون کھولتے محسوس کر رہی تھی۔ دل میں آئی کہ سونیا ہی کو ہم راز بنا لوں، مگر ایسی باتیں علم نشر کرنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ امی تو رہ جاتی ہیں اور ابو تو شاید جانبر ہی نہ ہو پاتے۔ میں تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے لیے باوجود اپنے آپ کو سنبھالنے میں ناکام تھی۔ ٹیلی فون سیٹ سب کی نظریں بچا کر اپنے کمرے میں لا کر رکھ لیا تھا۔ ہر بیل پر لہو خشک ہو جاتا تھا، مگر ہمت کر کے جھیلتی رہی۔ مبارکباد کے فون، شادی حال سے فون، متوقع سسرال سے ایک فون، اور پھر بالآخر وہ فون جس کی آمد کا ہوا سر پر سوار تھا، اور ایک بار پھر وہی عفریت نما لہجہ جو تمام تر خوفناکیاں سمیت سامنے کھڑا تھا۔ میں اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹوں گی۔ سنا تم نے فائز، اور جو تم سے ہوتا ہے نا کر لو، کہ مجھے اپنے رب کے بعد اپنی نیک نیتی پر مکمل بھروسہ ہے۔ تم میرا فیصلہ نہیں بدلوا سکتے، اور نہ ہی تمہاری بدنیتی میری دعاؤں سے زائد طاقتور ہے۔ میں نے چیخ کر ایک ایک لفظ بھرپور قوت سے ادا کیا تھا، اور پھر فون پٹک کر اسے نظروں سے تکتی رہی تھی، مگر پھر وہ بھی خاموشی کے سارے ریکارڈ توڑ گیا تھا، اور ایک عجیب سا سکون میں نے اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا، ایسا سکون جو دعاؤں کے شرف قبولیت پا جانے پر بشر کو شانت کر دیا کرتا ہے۔ قدموں کی مدھم آواز بھرپور ہو کر قریب آ رہی تھی، اور پھر میرے جھکے سر کے سامنے 2 سنہری خوبصورت تلے والے خصے آ گئے تھے۔ اپنی نزدیک ایک مسحور کن مہک کا احساس جاگا تھا، اور پھر وہ 2 مضبوط ہاتھوں نے بڑھ کر میرا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ مزاج بخیر مسز حسیب شاہ۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، سر جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ بے اختیار، لگتا ہے آپ کو نام پسند نہیں آیا، چلیے مسز فائز شاہ کہہ لیتے ہیں۔ میں نے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس کی تھی، پل بھر میں جسم کا سارا لہو نچڑ گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا، میری نظروں میں خوف کی واضح پرچھائیاں دیکھ کر وہ مسکرا دیے، اور پھر بے نیازی سے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ غالباً میری کیفیت کا بھرپور مزہ لینا چاہتے تھے۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یہی نا کہ میں فائز کو کیسے جانتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو سمجھ لیجئے فائز میرا لنگوٹیا تھا، یعنی کہ ایک جان دو کالب۔ سو بلا آپ کے اور ان کے مراسم کی خبر مجھ تک کیوں نہ پہنچتی؟ غالباً میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، ہر شے تاریکی کا روپ دھار رہی تھی۔ نہ پلیز اب بے ہوشی کی ایکٹنگ نہ کرنا، خاصا پرانا فارمولہ ہے یہ۔ وہ چند لمحے دھوئیں کے چھلے بنا بنا کر ہوا میں مرغولے چھوڑتے رہے تھے، میری کیفیت سے بھرپور خط اٹھا رہے تھے۔ میں بت کی مانند ساکت انہیں تکتی رہی تھی۔ لگتا ہے
تمہارے صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کو ہے، اس لیے اٹھو اور جا کر لباس تبدیل کر لو۔ مجھے سچ مچ یہ لیپا پوتی شکلیں پسند نہیں ہیں، میں خاصا حقیقت پسند بندہ حقائق پسند کرتا ہوں، اور سونیا کی شادی میں تمہاری سادگی نے ہی میرا دل لوٹا تھا۔ ظاہری سادگی ہی نہیں بلکہ باطنی سادگی، وہ معصومیت میں بھی تم بے مثال ہو، اور اب یہ نہ کہنا کہ باطنی اور صاف مجھ پر کیسے اشکار ہوئے کہ اس کی داستان خاصی طویل ہے۔ صرف اتنا سن لو کہ حسیب شاہ اور فائز شاہ در حقیقت ایک ہی بندے کے دو روپ ہیں۔ میں نے ہنسی بیوقوفانہ سی الجھن سے انہیں تکا تھا۔ نہیں سمجھی نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم خاصی سادہ و معصوم ہو۔ ایک بار تم نے مجھے بولنے سے منع کیا تھا، اور اب میں تم سے خواستگار ہوں کہ پلیز صرف سننا، وگرنہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، اور مجھے اس کی آواز سے شناسائی کا پردہ چاک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے نہ کبھی ہیرا تراشا، نہ کبھی چاند سے چہرے کی تمنا کی۔ مجھے جس وقار، سچائی اور کھرے پن کی تلاش تھی وہ اس دور میں نایاب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم ایک ایسی ہی لڑکی ہو جو میری آئیڈیل تھی، اور ہے اور رہے گی۔ تم سے گفتگو کے درمیان میں ان اوصاف کو پا لینے میں کامیاب رہا تھا جس کا متلاشی میں تھا۔ ایسے ہمیشہ سچ بولنے والے لوگوں سے جھوٹ یا دھوکہ دہی ایک ناکام تجربہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ جھوٹ کو آخری حد تک پہنچانے کی خاطر ہی تمہاری اصلیت پا کر بھی بظاہر بیوقوف بنتا رہا۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ تمہاری اصلیت مجھ پر کیسے آشکار ہوئی۔ ٹیلی فون پر بسا اوقات آواز یکساں ہو جاتی ہے، مگر پارا سخت سونیا کا انداز سٹائل تم کاپی کرنے کی کوشش کرتی بھی تو فیل ہو جاتی۔ اور ایک بات بتاؤں، سونیا تمہیں کافی ایڈمائر کرتی ہے۔ سچ مانو تو اس کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ تمہاری باتوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ سو غائبانہ ہی صحیح میرا تم سے تعارف تو تھا ہی، اگرچہ میری اور سونیا کی بات چیت کا عرصہ مختصر ہی رہا، مگر اس کی زبانی کرن نامہ سن کر مجھے تم سے خاصی دلچسپی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ممکن ہے تمہاری خدشات کے عین پیش نظر میں نے سونیا سے وہ توقعات وابستہ کر بیٹھتا جو ایسے میں کوئی بھی لڑکا وابستہ کر سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے جانے کیوں اپنی منگنی کی خبر مخفی رکھی، تاہم مجھے اس کی شادی کا افسوس ضرور ہوتا، مگر ممکن ہے کہ میں کوئی انتقامی کارروائی بھی کر بیٹھتا اگر شادی میں تم سے سامنا نہ ہوتا۔ تم سچ مچ میرے آئیڈیل کے قالب میں ڈھل کر میرے سامنے آئی تو میں حیران رہ گیا۔ تم نے نادانستگی میں ہی صحیح سونیا کا نام لیا اور میں چونک اٹھا تھا۔ اگرچہ میری سونیا سے بھی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن ایک نظر اس پر ڈالنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی سونیا ہے۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ شادی کی مووی بنانے کی خاطر میری خدمات حاصل کی گئی تھیں، مگر یہ میرا پروفیشن نہیں، محض شوق ہے۔ ہاں، تو جب میرے آئیڈیل کے قالب میں ڈھلا تمہارا سراپا میرے سامنے آیا تو ہر احساس سرد پڑ گیا۔ میری نظروں کے سامنے صرف اور صرف تم تھی۔ کیمرے میں تمہارے ایک ایک ادا مقید کی ہے، جس کے بعد میں نے بارہا دیکھتا رہا اور کبھی سیر نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم ہی میری شریک حیات بننے کے لائق ہو۔ ممکن ہے کہ میں اس وقت پرپوزل بھجوا دیتا، مگر جب مکسنگ کی خاطر تمہارے گھرانے کی تمام تر معلومات میرے سامنے آئیں تو شک کا شائبہ تک نہ رہا، مگر پھر تمہارا سونیا بن کر بات کرنا مجھے کھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کرن، میں بھی بندہ بشر ہوں، اپنی خواہشات کا تابع صحیح، مگر شک انسان کی گٹی میں پڑا ہے۔ اگر تم کرن بن کر مجھے سونیا کی شادی کی بابت بتا دیتی تو میں دوبارہ کبھی فون نہ کرتا۔ فون میں نے آخری تصدیق کے طور پر ہی کیا تھا۔ سونیا کو بلیک میل کرنا، انتقام لینا میری نیت میں کبھی داخل نہ رہا تھا۔ سونیا سے میرے تعلقات اس نہج تک نہ پہنچے تھے۔ میں بائی گاڈ کہہ رہا ہوں، اور پھر لڑکی اور لڑکے کی بات چیت کا مقصد ہمیشہ یکساں نہیں ہوا کرتا۔ یہ ذہنی گندگی ہے۔ تمہاری میٹھی رس گھولتی آواز نے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا، مگر تم سے گفتگو جاری رکھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں تمہارا کردار آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں ملاقات کی آفر دی، تم نے مسترد کر دی۔ میں سنبھل گیا۔ یقین کا ایک جگنو میرے ہاتھ آیا کہ تم ایسی ویسی نہیں، مگر تمہارا سونیا بن کر بات کرنا مجھے مسلسل شبے میں ڈالتا رہا۔ اس گفتگو کا مقصد محض وقت گزاری تو نہیں، اور پھر تمہاری سوچ کی پختگی، کردار کا شفاف ہونا، بے مثال سچائی اور سنجیدگی جیسے اوصاف مجھے اسیر کرتے رہے، مگر پھر وہی ایک سوچ کہ تمہیں حقیقت بتا ڈالنے میں کیا عار ہے۔ میں تمہیں تمہاری دھوکہ دہی کو آخری خط تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے درمیان میں پرپوزل بھجوا دیا۔ سچ بتاؤں، اگر تم عام لڑکی ہوتی تو صورتحال مجھ پر منکشف کر کے اپنی دلی جذبات کا کبھی گلا نہ گھونٹتی۔ جی ہاں، گورو نہیں، کم از کم
آوازوں کے رشتے تاثرات جانچ لینے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ سونیا، میں نے غلط بیانی کی تھی کہ میرے تعلق ٹیلی فون ایکسچینج سے ہوا ہے۔ در حقیقت ہمیشہ میں اسے اور تمہیں گھر سے کال کرتا رہا۔ تمہارے گھر CLI کی سہولت ہوتی تو بھی تمہیں علم نہ ہوتا کہ ایکسچینج کے نمبر بھی اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، کمپلینٹ کے علاوہ۔ اور پھر تم نے حقیقت حال مجھ پر منکشف کر کے مجھے خرید لیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً تمہارے شریک سفر کی قسمت پر رشک کرتا۔ تم نے محبت کی قربانی دے کر مجھے خرید لیا۔ ایسی بے مثال لڑکی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کا ہنر جانتے ہیں، دوسروں کو خوشیاں دینے کی خاطر اپنے اوپر جبر کرتے ہیں۔ مگر ابھی میری ایک سوچی سمجھی آزمائش باقی تھی، جس کے تحت میں نے تمہیں مہندی والے روز فون کیا۔ میں اب تمہاری قوتیں آزمانا چاہتا تھا اور تمہاری عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمہارے آخری ڈائلاگ کسی فلم کے ڈائلاگ سے مشابہ صحیح مگر طاقتور تھے، اور تابوت میں آخری کیل بھی۔ اور اب مجھے کہنے میں سچ مچ تعمل نہیں کہ میں ایک بے مثال بیوی کا شوہر ہوں، اور مجھے جو دن رات اذیت پہنچائی وہ کس حساب میں سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ انہوں نے سعادت مندی سے میرے سامنے سر جھکا دیا تھا، تو ان کے گھنے بالوں والا سر گور کر میں مسکرا دی تھی۔ اب ان اذیتوں کا مداوع بھی ہم ہی کریں گے، مگر اب آنکھیں بند کر کے ساری زندگی تم پر اعتبار کر سکتا ہوں، یہ یقین کچھ کم تو نہیں۔ میں مسکرا دی۔ اگلی صبح روشن چمکدار تھی، اور اب میں اس صبح کی منتظر تھی۔ رب کے حضور شکرانے کے نفل بھی تو ادا کرنے تھے۔ جی تو ریڈرز، آپ کو آج کا ناول کیسا لگا؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔